السلام علیکم۔ نکھاری اردو ناولس میں خوش آمدید۔ اکسس سلطان، اینجلز اینڈ ڈیمنز، سیزن 2، عیشا رحمان۔ قسط نمبر 7۔ گزشتہ قسط کا اختتام ہوا جی۔ میں واپس آؤں گا تم دونوں کے لیے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس نے جھک کر ہولیا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیا اور اسے طویل عرصے کے لیے چوم لیا۔ وہ لرزتی ہوئی ایک بار پھر اس کے سینے سے جا لگی۔ یگی بار بار مسلسل اس کا سر اور پیشانی چوم رہا تھا۔ وہ انتہائی بھاری وقت تھا، کٹھن تھا اور درد سے چور کر دینے والا تھا، مگر اب اس درد کا بدلہ اور حساب چکانے کا وقت آ چکا تھا، اور وہ حساب اب خوفناک ہونے والا تھا۔ اب آگے۔ شام کا وقت اتر چکا تھا۔ استنبول کی مقبول ترین استقلال اسٹریٹ کی مشہور و معروف بھیڑ میں آج کچھ زیادہ ہی رش تھا۔ لوگوں کا سیلاب امڑ آیا تھا، اور اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے چلتے ہوئے ایک تند خو اور پرعزم مرد نے اچانک مڑ کر پیچھے ایک سرد نظر ڈالی، پھر پلٹ کر سامنے دیکھنے لگا۔ عین اسی لمحے اس کی جیب میں رکھا موبائل ہلکا سا وائبریٹ ہوا۔ اس نے ہاتھ ڈال کر فون اسکرین پر دیکھا۔ وہ ایک نائٹ کلب کی لوکیشن تھی۔ اس کے سیاہ ہوٹھ کے بیچ ماسک کے نیچے چھپے ہوئے لبوں پر ایک خطرناک سی مسکراہٹ ابھری، اور اس کی آنکھوں میں کسی شکاری جیسی وحشیانہ چمک دوڑ گئی۔ اس کے قدم خود بخود مزید تیز ہو گئے۔ کلب کی روشنی اور مدھم موسیقی کے شور میں قدم رکھتے ہوئے اس نے اپنا سیاہ لانگ کوٹ کے کالر کو سیدھا کیا، اپنی ہوٹ کو سر پر اور اچھی طرح سے درست کیا، اور ارد گرد ایک سرد اور جائزہ لیتی ہوئی نظر دوڑاتا اندر داخل ہو گیا۔ ابھی وہ اندر جانے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک اسے اپنے سینے پر کسی کا سخت ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے تیزی سے رخ موڑا اور ساتھ کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ شاید کلب کی انتظامیہ کا بندہ تھا، جو اندر آنے والے تمام لوگوں کی کلائی پر بندھے ہوئے خصوصی پاسنگ بینڈ چیک کر رہا تھا، جس کی بدولت لوگ کلب کے اندر داخل ہو سکتے تھے۔ مگر اس نے آج کسے روک لیا تھا؟ اس دیو ہیکل خوفناک مرد نے سر نیچے جھکا کر اپنے سینے پر رکھے اس گارڈ کے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ آپ اندر نہیں جا سکتے سر، کیا آپ کے پاس انٹری بینڈ ہے؟ اس گارڈ نے ذرا سختی اور تند لہجے میں پوچھا۔ وہ بھی بڑھ کر اس کا گلا دبوچنے ہی والا تھا کہ اس کے بالکل لقب سے اچانک ایک اور وجود نمودار ہوا۔ اس نے تیزی سے بڑھ کر اس کا ہاتھ روکا۔ ہاں، ہمارے پاس بینڈ ہے۔ اس نے جلدی سے جیب سے 2 رنگین بینڈز نکال کر اس گارڈ کے حوالے کر دیے۔ ہوڈ والے مرد نے غصے سے پلٹ کر ایسی خونخوار جھلسا دینے والی نظر اس پچھلے والے پر ڈالی کہ وہ بیچارہ اندر ہی اندر خوف سے تھوک نکل کر رہ گیا۔ کلب کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے ایک ہی جھٹکے میں سے خود سے دھکا دے کر دور کیا جو مسلسل اس کے ساتھ چپکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں اس وقت ایک جیسا ہی لباس دیوتن کیے ہوئے تھے، سیاہ لونگ کوٹ، سر پر سیاہ ہوڈی اور چہرے آدھے ماسک سے ڈھکے ہوئے۔ جسامت دیوہک، شکاری نگاہیں اور دہشت گردانہ چال، دیکھنے میں ہی دونوں عجیب المخلوق معلوم ہوتے تھے۔ اس جنگل سے تو وہ نکل آئے تھے، مگر چال ڈھال، انداز و تور ہنوز جنگلوں والا ہی تھا۔ وہ دونوں تیز قدموں سے چلتے اپنے مطلوبہ کمرے تک پہنچے ہی کہ کمرے کا دروازہ پہلے سے ہلکا سا کھولا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر پوری طرح سے لات ماری، دروازہ دھڑام سے کھول کر اندر داخل ہو گیا، مگر اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہاں کی حالت یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جو بھی یہاں پہ موجود تھا وہ بس ابھی بال بچ کر وہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ اس نے غصے سے تیش میں آ کر پلٹ کر اپنے پیچھے کھڑے دوسرے آدمی کے گردن کو دبوچ دیا۔ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے، تمہارے اس نکمے پن کی وجہ سے وہ یہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے سہمے آدمی نے اپنا ماسک نیچے سرکایا۔ ارے بھائی، میں نے کون سا اسے دعوت نامہ دیا تھا کہ بھاگ جاؤ؟ وہ بھاگ گیا تو اس میں اب میرا کیا قصور، غریب کا کیا قصور ہے؟ ابھی چھوڑ، سارا جنگلی کہیں کہ گلا گھونٹ دے گا میرا کیا؟ اس نے ہانپتے ہوئے بمشکل خود کو چھڑایا۔ اپنی یہ منحوس شکل میری نظروں کے سامنے سے دور کر ابھی، ورنہ ٹکڑے کر دوں گا تمہارے۔ اسے ایک جھٹکے سے آزاد کرتے ہوئے وہ تیزی سے پلٹا اور لمبی لمبی ڈگیں بھرتا سیدھا کلب سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھا کرنے والا دوسرا شخص بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ ارے رک جا یار، ابھی سن تو صحیح، میری کیا غلطی اس میں؟ تو جانتا تو ہے نا ان کمینوں کو، سالے ہر وقت اس بھنک کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ قسم خدا کی اس بیہودہ کلب کی انٹری بینڈ کو خریدنے میں جتنی محنت لگی تھی اتنی تو میں نے زندگی میں کبھی فائنل پیپر دینے میں بھی نہیں کی ہوگی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا لگاتار بڑبڑا رہا تھا۔ میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، آگے چلنے والے مرد نے مڑ کر بغیر دیکھے دھاڑا۔ تو میرے آگے میں تیرے پیچھے، ہماری یاری سب پر بھاری، جب رب جوڑی سلامت رکھیں۔ وہ شرارت سے بڑبڑایا۔ سامنے والا ایک دم پلٹ گیا اور ایسی خونخوار اور غضبناک نظر اس پر ڈالی کہ پچھلے والے کے قدم وہیں جم گئے۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنا یہ شیطانی راستہ بدل، میرا پیچھا چھوڑ۔
ورنہ قسم کھاتا ہوں تمہاری گردن ہو گیا میرا یہ خنجر۔ اس کے لہجے میں جو ہولناکی تھی اس کی فضا سرد پڑ گئی۔ پچھلے والے نے ایک بار پھر ڈر کے مارے گہرا تھوک نکلا۔ وہ پیچھے ہٹا۔ جا رہا ہوں، کاٹنے کو کیوں دوڑتا ہے؟ وہ پلٹا اور اپنا کوٹ درست کرتا ہوا دوسری طرف چل دیا۔ یا خدا، اس جنگلی کو تھوڑی سی مرمت اور عقل ہی دے دیتا تو کیا بگڑ جاتا۔ وہ خود کلامی کرتا ہوا جا رہا تھا کہ آگے والا مرد گلی کا موڑ مڑ کر غائب ہو گیا، مگر اسی لمحے اسے پیچھے سے غصے میں بھری ہوئی اس نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ گیت بھاگ کر فوراً دیوار کی آڑ میں اور ان سے ذرا فاصلے پر آ کر رک گیا۔ وہ دبی دبی سانسوں کے ساتھ رک کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے سامنے ایک کم عمر معصوم سی لڑکی جھک کر نیچے سڑک پر گری ہوئی اپنی چیزیں اٹھا رہی تھی اور مسلسل بل بڑھا رہی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر، سڑک پر تو بالکل اندھے ہو کر چلتے ہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی اپنا سارا سامان سمیٹ رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑے اس غضبناک خونخوار شخص کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ یا اللہ، یا خدا، اس معصوم لڑکی کو اس جنگلی سے بچا لے، میں 10 نفل ادا کروں گا، پکا۔ یقین نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ سلطان اس لڑکی کو دبوچنے کے لیے جیسے ہی جھکا، وہ لڑکی ایک دم سے سیدھی ہو کے الٹا اس نے سلطان کے بازو کو پکڑ کر نیچے زمین پر بٹھا دیا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھاؤ یہ سب۔ اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کسی لڑکی کی گرائی ہوئی چیزیں اسے اٹھا کر دینی چاہیے، اس نے روکھے اور اکڑ بھرے لہجے میں کہا، اور واپس جھک کر اپنا باقی کا سامان سمیٹنے لگی۔ جگت کی جان حلق میں آ چکی تھی۔ یا اللہ، گئی کام سے یہ لڑکی، بس آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے، یا خدا را رحم کر۔ یگت کی نگاہیں سلطان پر جمی ہوئی تھی، جو ایک گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا اس کی گری ہوئی چیزیں اٹھا کر اس کے تھیلے میں ڈال رہا تھا۔ وہ لڑکی اٹھی، اس کے ہاتھ سے اپنا سامان جھپٹ کر واپس پکڑا، ایک طرف سے اپنی پونی ٹیل کو جھٹکا دے کر وہاں سے اکڑتی ہوئی گزر گئی۔ سلطان نے انتہائی گنگ ہو کر پلٹ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا، اور یگیت نے اپنی دونوں ہاتھوں پر یقین نہ کرتے ہوئے ڈبل حیرانگی سے اس پورے انوکھے منظر کا تماشا کیا۔ اسی بھڑکے ہوئے خونخوار درندے کے قدم اٹھے اور وہ خاموشی سے اس لڑکی کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ یگیت نے اپنے جمے ہوئے پاؤں اٹھائے اور دل ہی دل میں کامتے ہوئے ان دونوں کے پیچھے ہو گیا۔ سلطان، ہوئے میرے بھائی، خدا کے لیے باز آ جا، چھوڑ دے اس معصوم کو۔ وہ اس دل میں ہڑبڑا رہا تھا کہ اتنے میں سلطان نے اپنی کوٹ کی جیب سے اپنا وہ چمکتا ہوا خنجر نکال لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یگیت نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خوف سے کلمہ پڑھا۔ اتنے میں وہ لڑکی تیز قدموں سے زن سے ایک پرانے گھر کے اندر داخل اور دروازہ بند کر لیا۔ یگیت ایک دم سے رک گیا اور سلطان کے قدم بھی گھر کے باہر رک گئے۔ 10 نفل پکے ہو گئے؟ نہیں، اب میں 20 نفل پڑھوں گا۔ یا خدا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یگیت خوشی کے مارے اچھل پڑا، اپنی ہڈ سر پر درست کی، مڑا اور واپس جانے کے لیے چند قدم ہی چلا تھا کہ کسی نے ایک پل کو رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سلطان ہنوز اسی گھر کے باہر پتھر کی طرح کھڑا تھا۔ یگیت کے بھی قدم وہیں جم گئے۔ چند لمحوں پر سلطان کے قدم اٹھا اور وہ سیدھا اس گھر کے عقب کی طرف نکل گیا۔ یگیت بھی دبے پاؤں بھاگتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے پہنچا۔ سلطان نے بجلی کی سی تیزی سے دیوار کی پھلانگی اور گھر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ یگیت کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یا اللہ، 20 نفل کم پڑ گئے کیا؟ 30 کر لیتے ہیں، بس اس جنگلی کو تھوڑی سی عقل بخش دے مولا۔ وہ خود کلامی کرتا ہوا ہانپنے لگا اور ایک لمبی ٹھنڈی سانس بھر کر واپس پلٹ گیا۔ مگر چلتے چلتے اس کے ذہن میں ایک عجیب سا ہلا دینے والا احساس اٹھا۔ وہ لڑکی سلطان کی پہنچ سے اتنی بھی دور نہیں تھی، اور اگر سلطان چاہتا تو 1 سیکنڈ میں اس پر جھپٹ کر اس کا کام تمام کر سکتا تھا، مگر وہ کتنے اطمینان اور عجیب سی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، جیسے وہ اس کا باقاعدہ محافظ یا خادم ہو۔ یگیت کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھنے لگے یہ سوچ سوچ کر، کیا واقعی اس بھوکے خونخوار بھیڑیے نے اپنے سامنے آئے ہوئے اتنے آسان شکاری کو یوں ہی جانے دیا؟ کیوں؟ کیسے؟ کس لیے؟ یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اسکول کا منظر تھا۔ آخری کلاس ختم ہونے میں ابھی کچھ ہی منٹ باقی تھے۔ بینچ پر ایک طرف ہانا بیٹھی تھی اور دوسری طرف فدار خاموشی سے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ ہانا کے ہاتھ میں ایک پرکار تھی جسے وہ لاپرواہی سے اپنی انگلیوں کے درمیان دبا کر گھما رہی تھی۔ اسے بے دھیانی اور کھوئے ہوئے خیالوں میں اچانک پرکار کی تیکھی نوک انجانے میں اس کی انگلی پر زور سے لگی۔ وہ ہلکا سا سسکی اور جھنجھلا کر اس پرکار کو ایک طرف پھینک دیا۔ اس کی انگلی سے ہلکا سا خون رس کر اس بینچ کی سطح پر گر گیا۔ فردار کی نظریں فوراً اٹھیں اور اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر ہنا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی زخمی انگلی کو اپنے منہ میں دبا کر خون صاف کرنے لگی۔ اس اچانک حملے پر ہنا دنگ رہ گئی۔ اس کی جین جیسے آدھی ہو گئی۔ وہ فدار کو بالکل بت بنی دنگ ہو کر دیکھ رہی تھی۔ چند پل بعد فدار نے اس کا ہاتھ آزاد کیا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا ہنا؟ اگر زیادہ گہری چوٹ لگ جاتی تو؟ ہنا نے ڈرتے ہوئے گھونٹ بھر کر اپنی انگلی کی طرف دیکھا۔ خون اب وہاں رک چکا تھا، بس ہلکی سی خراش باقی تھی۔
وہ گھبرا کر یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اجازت لیے بغیر تیزی سے کلاس روم سے باہر نکل گئی۔ اسکول کے کھلے میدان کی فضا میں آتے ہی اس نے شکر کا لمبا سانس بھرا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ لڑکے لڑکیاں کھیل کے میدان میں موجود تھے، کوئی کھیل رہا تھا تو کوئی گھاس پر بیٹھ کر گپے ہانک رہا تھا۔ حنا نے ایک نظر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ڈالی۔ بس 5 منٹ بعد آخری گھنٹی بجنے والی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور نہ جانے کیوں اس کے اندر دوبارہ کلاس میں واپس جانے کی ذرا بھی ہمت نہیں ہوئی۔ اس نے قدم بڑھایا اور کالج کے مین گیٹ سے باہر نکل آئی۔ سڑک پر آتے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ایک ٹیکسی کو ہاتھ کا اشارہ کیا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اب بھی سینے میں پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ فدار کو بغیر بتائے آئی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو منزل بتلائی، ویسٹرن اسٹریٹ بلاٹ، اور خود آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اسی انگلی پر اب بھی ہلکی سی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنی اسی انگلی کو دیکھا اور وہاں بس ایک لکیر، ہلکی سی سرخ لکیر تھی۔ اس خون کو دیکھتے ہی حنا کی آنکھیں بے اختیار تر ہو گئی اور اسی لمحہ بھر میں اس کے سامنے فدار کا وہ بگڑا ہوا، نوچا اور خوفناک وجود گھوم گیا۔ وہ خون آلود چہرہ، وہ ہولناک ہنسی اور وہ غار جیسا اندھیرا۔ حنا نے گھبرا کر فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے ہاتھ سے اپنا سینہ زور سے دبا لیا۔ کتنی ہی دیر وہ اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ آنکھیں بند کیا اچانک اس کے دماغ میں کوئی جھپاکا ہوا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولے، دوبارہ اپنی انگلی کی جانب دیکھا۔ خون تو وہاں اب موجود نہیں تھا، مگر اس نے دوسرے ہاتھ سے اسے چھوا۔ شدید حرارت کو محسوس کیا اور اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو کر تیز سے تیز ہوتی چلی گئی۔ خون، اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ زیر لب دہرایا۔ قید میں رہے تو بقا بخشتا ہے اور اگر آزاد ہو جائے تو سب کچھ فنا کر دیتا ہے۔ اس کے منہ سے بے اختیار ایک ہچکی نکلی تھی اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو پھسل کر اس کے گالوں پر آ بہے۔ اس نے خوف سے کانپتے ہوئے ایک پہیلی دہرائی اور اس بار اس کے اندر کا زخم اور زیادہ گہرا ہو چکا تھا۔ ابھی وہ اسی ذہنی کشمکش اور عذاب میں مبتلا تھی کہ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ ڈرائیور نے فرنٹ مرر سے مڑ کر دیکھا تو وہ چپکے سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کرایہ ادا کیا اور ٹیکسی سے باہر نکل آئی۔ سامنے کھڑے گھر کو دیکھ کر اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ سرائے عیشا عبدالباری۔ وہ بے اختیار اندر لان کی جانب داخل ہو گئی۔ وقت دوپہر کے 2 بجے کا تھا۔ لان میں قدم رکھتے ہی وہ چند لمحوں کے لیے وہیں ٹھہر گئی۔ سامنے کا منظر انتہائی دلچسپ اور خوشگوار تھا۔ لان کے کھلے احاطے میں ننھی آیت ہاتھ میں بلہ پکڑے بیٹنگ کر رہی تھی اور دوسری طرف بولنگ کرتے ہوئے عبدالباری صاحب کا نشانہ بالکل پکا تھا۔ بیٹا بلہ سیدھا سے پکڑو، ایسے نہیں، سلطان نے زور سے کہا۔ بابا آپ بال کرواؤ، بلہ بالکل سیدھا ہی ہے میرا، آیت نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا۔ سلطان نے ہنسی کی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ سے بال اس کی جانب پھینکی۔ آیت نے لپک کر بلہ گھمایا، بیٹ بال پر لگا اور وہ ہوا میں اڑتے ہوئی کافی دور جا گری۔ چھکا، سلطان نے خوشی سے چلا کر کہا۔ حنا ہنس پڑی۔ حنا آنٹی، آیت نے دور سے بلند آواز میں پکارا۔ سلطان نے پلٹ کر دیکھا تو حنا لان کے کنارے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مرحبا بے، حنا نے قریب آ کر سلام کیا۔ مرحبا، خوش آمدید، سلطان نے انتہائی نرمی اور احترام سے جواب دیا۔ حنا نے آگے بڑھ کر آیت کو اٹھایا اور اسے پیار کرتے ہوئے گھر کے اندر کی طرف چل دی۔ سلطان بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے ساتھ ہی اندر آ گیا۔ یا اللہ، بیٹا خاموش، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ اب میرا کیا قصور ہے اس میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ عیشا قلب کو گود میں اٹھائے پورے ہاتھ میں تیز تیز چکر لگا رہی تھی، مگر وہ جناب اپنے کسی سائرہ نما انداز میں کان پھاڑ دینے والی آواز میں مسلسل رو رہے تھے۔ مرحبا، حنا کی پیاری سی آواز سن کر عیشا کے چہرے کی تھکن ایک لمحے میں مسرت میں بدل گئی۔ مرحبا میری جان، خوش آمدید، وہ مسکرائی، مگر اگلے ہی پل اس کی تیز نظریں دروازے پر موجود سلطان پر پڑیں۔ اگر اپنے اس ثبوت کی خیریت عزیز ہے تو پکڑے اسے، عیشا نے غصے اور چڑچڑے پن سے کہا۔ سلطان وہی دروازے پر کھڑا دبا دبا مسکرا رہا تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں اس معصوم سے؟ ہر وقت اسے ڈانٹتی رہتی ہوں، بیچارہ رو بھی نہ سکے، وہ ناک چڑھا کر بولا۔ اصل بات تو یہ کہ تم سے بچے سنبھالے نہیں جاتے، لاؤ ادھر دو، دیکھو ایک پیارا سا بچہ کیسے چپ کروایا جاتا ہے۔ سلطان نے اسے مزید چھیڑتے ہوئے آگے بڑھ کر عیشا کی گود سے کلب کو اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ حنا اور آیت کھلکھلا کر ہنس پڑی، جبکہ غصے کے مارے عیشا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ہاں، نہیں سنبھالنا آتا مجھے، جب پہلے ہی پتا یہ بات تو کیوں پچھلے 2 گھنٹوں سے باہر بچوں کی طرح دھوپ میں کود رہے تھے؟ اس کی آواز بھی نہیں ہے آپ کو؟ اسے دو بدو اکڑ کر جواب دیا۔ تم جلتی ہی رہنا بس، یوں جل جل کر اب کالی بھی ہو رہی ہو۔
سلطان نے شرارت سے آنکھ دبا کر کہا اور قلب کو اٹھا کر اسے ذرا فاصلے پر ہو گیا۔ خود تو ہور پرے ہے نا جیسے، آپ سے تو زیادہ فیئر ہوں میں، وہ بھی کہاں حساب رکھنے والی تھی۔ ارے بس کریں، اب لڑنا بند کریں آپ دونوں۔ بھائی تو بھی چپ ہو گیا ہے اب، آیت نے بیچ میں آ کر مداخلت کی۔ عشا نے غصے سے ایک نظر قلب پر ڈالی جو تھوڑی دیر پہلے یوں گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی پوری جائیداد لوٹ لی ہو، اور اب یوں ہی ایک دم خاموش ہو چکا تھا جیسے منہ میں ہی زبان نہ ہو۔ حالانکہ سلطان نے نہ تو اس سے کوئی بات کر رہا تھا نہ ہی اسے ہنسا رہا تھا، وہ بس اسے اپنی گود میں لیے ایک یکٹک اس معصوم چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، اور وہ بچہ بھی چپ چاپ بڑی معصومیت سے سلطان کے چہرے کو تک رہا تھا۔ لو دیکھو، اسے کہتے ہیں پیار سے بچے کو چپ کروانا، اس سے زیادہ شور تو تم خود مچا رہی تھی۔ وہ بیچارہ تو بس حیران تھا۔ سلطان نے مسکرا کر آخری تیر چلایا۔ دور ہو جائیں دونوں میری نظروں کے سامنے سے۔ عشا نے انگلی کے اشارے سے غصے میں دروازے کا رستہ دکھایا تو سلطان کھل کر ہنس پڑا۔ بیٹا ماما جل رہی ہیں، چلتے ہیں ورنہ ان کی جلن سے ہم دونوں بھی کالے ہو جائیں گے۔ وہ آیت کو اشارہ کرتا قلب کے لیے حال سے باہر لان کی طرف بڑھ گیا۔ عشا نے غصے سے آگے بڑھ کر صوفے پر رکھا ایک کشن اٹھایا اور پوری طاقت سے ان کی طرف اچھال دیا۔ وہ کشن سیدھا سلطان کی پیٹھ پر لگا اور نیچے گر گیا۔ آنا صحیح اب کمرے میں، بتاؤں گی آپ کو، عشا نے چلا کر دھمکی دی۔ ہنا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ عشا کی ہنسی چھوٹ گئی، وہ پلٹی اور تیزی سے آگے بڑھ کر ہنا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ تم اکیلی آئی ہو ہنا، فدار نہیں ساتھ آئی؟ نہیں، میں اکیلی آئی ہوں، میرا بہت دل چاہ رہا تھا تم سے ملنے کا، اس لیے۔ عشا نے پیار سے مسکرا کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی پر محبت سے لب رکھے۔ میرا بھی بہت دل تھا قسم سے، اتنے دن ہو گئے میں شاپ ہی نہیں کھولی، نہ ادھر چکر لگا سکی، میں تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ آؤ بیٹھو یہاں۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچ کر صوفے پر لے گئی۔ ماں کیسی ہیں؟ اور فدار ٹھیک ہے نا؟ عشا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہنا کا حجاب درست کیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، اتنا کہہ کر وہ اچانک چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی نگاہیں زمین پر ٹک گئی۔ چائے بناتے وقت عشا اس سے جانے کیا کیا باتیں کر رہی تھی، مگر ہنا بس بے جان سی ہو کر ہاں یا نہ میں مختصر جواب دے رہی تھی۔ عشا نے چند ہی لمحوں میں بھانپ لیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ باتوں کے دوران اس نے ہنا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں سختی سے پکڑا۔ کیا بات ہے ہنا، تم بہت پریشان لگ رہی ہو، کوئی گڑبڑ ہے کیا؟ ہنا نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں تو، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ہنا نے اپنی پلکیاں اٹھا کر بھرائی ہوئی آنکھوں سے عشا کو دیکھا۔ وہ چند لمحوں تک خاموشی سے اسے تکتی رہی، پھر ایک دم سسکیاں روکتے اٹھ کر عشا کے قریب ہوئی اور اپنا سارا سر عشا کے کندھے پر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا تھا۔ یہ بہت مشکل ہے عشا، زندگی بہت زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے، مجھ سے اب یہ سب نہیں سنبھالا جا رہا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ ہچکیاں لے کر بلک اٹھی۔ عشا نے گہری درد بھری سانس لی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ہنا کا سر پیار سے سہلایا، پھر اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے سیدھا کیا۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے ہنا، یہ زندگی ہے، اور یہ سب جو تم پر بیت رہا ہے یہ صرف ایک آزمائش ہے تمہارے لیے، اور یہ کبھی مت سوچنا کہ اگر یہ آزمائش ختم ہو جائے گی تو زندگی ایک دم سے آسان ہو جائے گی۔ نہیں، یہ کڑوی حقیقت ہے، ہمیں اسی دنیا میں اسی عذاب کے ساتھ جینا ہے، اور جینے کے لیے ایسی کٹھن آزمائش سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ عشا نے اس کا ہاتھ نرمی سے سہلاتے کہا۔ ہمیں ان مشکلات سے گھبرانے کی بجائے صبر کرنا سیکھنا ہوگا ہنا، اگر ہم نے یہی ہمت ہار دی تو یہ ظالم زندگی ہمیں زندہ نگل جائے گی۔ ہار ماننے کا آپشن ہمارے پاس ہے ہی نہیں، بس خود کو وقت اور حالات کے ساتھ ڈھالنا سیکھو، مضبوط بنو۔ ہنا نے کانپتے ہاتھوں سے عشا کے ہاتھ تھام لیے۔ تم بہت بہادر ہو عشا، میں تمہاری طرح اتنی مضبوط نہیں ہوں۔ وہ بے بسی سے مسکرائی۔ عشا نے تلخ سا مسکرا کر سر ہلا دیا۔ تم کیا جانتی ہو بھلا، میں تم سب سے زیادہ ڈرپوک اور کمزور لڑکی تھی۔ اوپر سے دیکھنے میں تو ہر انسان بہادر چٹان جیسا دکھائی دیتا ہے، مگر ہمارے اندر کتنا ڈرتے ہیں، ہم کتنا ڈرتے ہیں، یہ صرف ہم خود یا ہمارا خدا جانتا ہے۔ مگر اسی ڈر کے خول کے اندر ہماری اصلی بہادری چھپی ہوئی ہے، جو وقت، حالات و طوفان کے آنے پر ہی باہر نکلتی ہے۔ اس نے ہنا کے گال پر پھسلا ہوا آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ کبھی بھی خود کو مظلوم مت سمجھنا ہنا، اور نہ ہی اوپر اپنے کبھی ترس کھانا، ورنہ زندگی تمہارے لیے اور بھی زیادہ مشکل اور ظالم بن جائے گی۔ ہنا نے اپنی ناک پونچھی۔ اس سسکی بھری دوبارہ بے بسی سے عشا کے کندھے سے جا لگی۔ وہ کتنی ہی دیر اس سے باتیں کرتی رہی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اس کی باتوں سے کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔
یہ جیسے ایک بوجھ سا کندھوں سے اتر گیا، جیسے وہ کچھ وقت کے لیے فکروں سے آزاد ہو گئی تھی۔ شام کے ساتھ تیزی سے گہرے ہونے لگے تھے جب ہنا نے اپنے گھر کی طرف واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ عائشہ نے سلطان سے کہہ کر اسے گھر تک بھجوایا، آیت بھی ساتھ آئی تھی۔ سلطان کی گاڑی کے گھر تک آنا ممکن نہ تھا کیونکہ گلونٹی کی شاپ سے آگے کی گلیاں انتہائی تنگ تھیں، اس لیے سلطان نے گاڑی تھوڑا پیچھے ہی روک دی۔ ہنا نے سلطان اور آیت کا شکریہ ادا کیا، گاڑی سے اترے اپنی گلی کی طرف چل پڑی۔ وہ اپنی گلی میں داخل ہوئی۔ مرحبا گلوم، پیچھے سے ایک جانی پہچانی آواز گونجی۔ ہنا نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، جان اس کے بالکل قریب سے گزرتا ہوا سیدھا شاپ کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا۔ ہنا نے تیزی سے گھوم کر اسے دیکھا۔ اوئے، میرا نام ہنا ہے، اس نے سرد اور سخت لہجے میں کہا۔ جان ہلکا سا مسکرایا، دروازے پر رک کر پلٹا۔ اور میرا نام اوئے نہیں، جان ہے، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ ہنا نے جھنجھلا کر سر جھٹکا اور قدم اٹھاتی اندر داخل ہو گئی۔ تم کہاں گئی تھی؟ جان نے پوچھا۔ وہ بغیر رکے آنکھیں چل رہی تھی۔ اب تم نے بھی تفتیش شروع کر دی ہے؟ جان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے بس تمہارے اس دوست کو اکیلے گھر آتے دیکھا تو سوچا خیریت پوچھ لوں، جان نے وضاحت دی۔ ہنا نے اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھا گھر کے اندر گھس گئی۔ جان بھی بغیر کسی جھجک کے بالکل اس کے پیچھے اندر آ دھمکا۔ گلانٹی شاید گھر پر موجود نہیں تھی۔ آنٹا گھر پہ نہیں ہے، تم یہ برتن رکھ لو، جب وہ آئیں گے تو بتا دینا۔ ہنا نے مڑ کر انتہائی سرموری سے اسے دیکھا۔ تو تم ان کے آنے کے بعد آ جاتے؟ جان نے مسکرا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا برتن اس کی جانب بڑھایا۔ اس میں حلیم ہے، والدہ نے بنایا، تمہیں پسند ہے نا؟ انہوں نے خاص طور پر تمہارے لیے بھیجا۔ ہنا نے ایک گہری ناپسندیدہ نظر اس کے چشمے کے پیچھے چھپی مسکراتی آنکھوں پر ڈالی، پھر بے دل ہو کر آگے بڑھی، اس کے ہاتھ سے برتن لیا اور سیدھا کچن میں جا گھسی۔ عقل اور تہذیب کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ باہر ہی کھڑا رہتا یا واپس چلا جاتا، مگر مصروف لمبے لمبے اٹھاتا ہوا قدم سیدھا کچن میں بھی اس کے پیچھے جا پہنچا۔ وہ اس گھر میں اس طرح دندناتے ہوئے گھس آتا تھا مانو یہ اس کے ابا کی کوئی ذاتی جاگیر ہو، جہاں جب دل چاہے اٹھ کر گھس آئے۔ وہ کوئی 5 سال کا چھوٹا بچہ تو نہیں تھا کہ اس کی بے تکلفی کو سب ہنسی میں اڑا دیتے۔ وہ 20-21 سال کا انتہا کا لمبا تڑنگا لڑکا تھا۔ ان شارٹ، بالغ اور جوان مرد، اور اس گھر میں اب جوان لڑکیاں بھی موجود تھیں، مگر یہ موصوف اپنی خالہ کا گھر سمجھ کر جب چاہے ٹپک پڑتا تھا۔ البتہ گنڈ آنٹی سے اس کا پرانا تعلق تھا۔ طبیعت کیسی اب تمہاری؟ وہ کچن کی سلیب کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ہنا خاموشی سے سنک کے پاس کھڑی برتن سے حلیم نکال رہی تھی۔ اس نے جان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، جان نے دوبارہ طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ پلٹی، سنک میں برتن دھویا اور اس کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں جواب نہیں مل رہا تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ مجھے بات ہی نہیں کرنی تم سے۔ جان نے اپنی ایک آئی برو اچکائی، پھر مسکرایا۔ معاف کرنا اگر تمہیں برا لگا تو، میں تو بس نارمل بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہنا نے ایک لمبی اور تھکی ہوئی آ بھری، جیسے اندر کا سارا غبار اور تھکن ایک ساتھ باہر نکال دینا چاہتی ہوں۔ تم آخر چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ کیوں ہر وقت سر پر سوار رہتے ہو؟ اس نے بالآخر تنگ آ کر پوچھ لیا۔ جان سیدھا ہو کر کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی سی سنجیدگی اتر آئی۔ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اس نے بنا کسی تمہید کے سیدھی بات کہہ دی۔ ہنا کا دماغ گھوم گیا۔ اور مجھ سے دوستی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ تم جانتے نہیں ہو مجھے زیادہ بات کرنا پسند نہیں ہے، کسی کا بولنا برداشت نہیں ہوتا، فضول وقت پر بات کرنا میری فطرت میں نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے لوگ ہی نہیں پسند۔ وہ غصے میں ایک ہی سانس میں سب کچھ بولتی چلی گئی۔ جان اس طرح بھڑک اٹھنے پر کھل کر ہنس پڑا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں بس آج تو کوئی ایسا انسان ملا نہیں جو تمہیں چپ چاپ بیٹھ کر سنے، تم تو بس ہمیشہ دوسروں کی باتیں سنتی آئی ہو اس لیے۔ ہنا چند لمحوں کے لیے بالکل سن ہو گئی، اس کی زبان کیٹ سے کٹ گئی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے سنے، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے انتہائی سرد موری سے کہا اور کچن سے باہر نکلنے کے لیے مڑی۔ اس لیے کیونکہ تمہاری زندگی کا ماضی بہت زیادہ دردناک تھا۔ پیچھے سے آتی ہوئی جان کی اس بھاری آواز پر ہنا کے قدم زمین پر جم کر رہ گئے۔ حقیقت سن کر اکثر لوگ بزدل بن کر بھاگ جاتے ہیں، مگر میں بھاگ جانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہنا نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا، اس کا پورا جسم غصے اور ماضی کے سائے سے کانپ رہا تھا۔ جان ہلکا سا مسکرایا، وہ چلتا ہوا اس کے پیچھے سے گھوم کر عین اس کے سامنے آ کر رکا۔ ماضی جتنا بھی خوفناک اور عذابناک کیوں نہ ہو، وہ حال اور مستقبل کے سامنے ہمیشہ ریت کی دیوار ثابت ہوگا گلوم۔ وہ ایک ٹک پل کے جھپکائے بغیر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ صرف وہی نہیں،
ان کے عقب میں لٹکے ہوئے پردے کے پیچھے سے ایک اور اینک لگی ہوئی گول گول آنکھیں بھی ان دونوں کو بڑی حیرت اور غصے سے گھور گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ جان نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنی کوٹ کی جیب میں ڈالا اور باہر نکال کر حنا کی طرف بڑھایا۔ اس کی ہتھیلی پر ایک چھوٹا سا چنبیلی کا سفید پھول رکھا ہوا تھا۔ یہ رکھ لو، گڈ لک ہوتا ہے۔ حنا بت بنی وہیں کھڑی ساکت کھڑی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ہنسے یا روئے۔ تبھی اچانک پیچھے سے چپل گھسیٹنے کی زوردار آواز آئی۔ پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ فدار طوفان کی طرح ان کے درمیان کود پڑی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ بڑھایا، جان کی ہتھیلی سے وہ چنبیلی کا پھول جھپٹ کر فوراً اپنی مٹھی میں دبا دیا۔ واہ بھائی واہ، بہت شکریہ تمہارے اس انمول تحفے کا۔ جان نے ایک انتہائی عجیب اور حیرت زدہ نظر فدار پر ڈالی۔ اپنا شکریہ واپس اپنی جیب میں ڈالو، یہ پھول تمہارے لیے بالکل بھی نہیں تھا۔ جان نے غصے سے آگے بڑھ کر وہ پھول لینا چاہا تو فدار پیچھے ہوئی۔ مگر اب تو لے لیا میں نے، تو اب واپس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فوراً واپس کرو وہ پھول، وہ تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ تم اپنے گھر کا راستہ ناپو، اس سے پہلے کہ اس پھول کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی ایسی درگت بنے کہ پہچانے نہ جاؤ، اور حنا سے ہمیشہ 2 قدم دور رہا کرو، سمجھے؟ جان تب اٹھا تھا۔ تم زیادہ دباندار ایسے نہ کیا کرو بیچ میں، بھوتنی کہیں کی، شکل سے تم کسی اجڑے ہوئے عذاب کا نمونہ لگتی ہو۔ جان نے اکڑ کر جواب دیا۔ فدار جل اٹھی۔ اپنی اس منحوس شکل کو نہ کبھی آئینے میں دیکھا ہے تم نے؟ پینسل کی باریک نوک بھی تمہاری اس لمبی چونچ جیسی ناک سے کم ہی تیکھی ہوگی، احمق کہیں کا۔ حنا نے تنگ آ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ خدا کے لیے بس کرو تم دونوں۔ اوئے تم نکلو یہاں سے فوراً۔ جان نے طنزیہ انداز میں حنا کو دیکھا۔ اوئے مت کہا کرو، جان نام ہے میرا، جان۔ فدار بیچ میں کود پڑی۔ تم ہماری کوئی جان وان نہیں ہو، ہاں عذاب جان ضرور ہو، بے جان کہیں کے۔ اب سیکنڈ سے پہلے نکلو۔ پہلے میرا پھول واپس کرو، پھر جاؤں گا، جان نے اکڑ کر کہا۔ فدار کا غصہ اب 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے غصے میں ہاتھ میں پکڑا ہوا چنبیلی کا پھول اپنی انگلیوں سے مسل کر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور زمین پر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر جان کا تو جیسے خون کھول اٹھا۔ اس نے غصے میں ہاتھ میں پکڑا ہوا حلیم والا برتن اٹھایا اور سیدھا فدار کے سر پر دے مارا۔ فدار اچھل کر ایک طرف ہوئی۔ تمہاری اتنی ہمت، رکو بتاتی ہوں تمہیں۔ اس نے بجلی تیزی سے آگے بڑھ کر جان کے بال جکڑ لیے۔ حنا نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ فدار چھوڑو اس کے بعد، یہ کیا پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ فدار آگے بڑھی اور وہ گھبرا کر آگے بڑھی اور فدار کو پیچھے کھینچنے لگی۔ مگر جان بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ اس نے برتن ایک طرف پھینکا اور غصے میں اپنا دوسرا ہاتھ بڑھایا اور ایک ہی جھٹکے میں فدار کے لمبے گھنگریالے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ چھوڑو میرے بال، فدار چیخ پڑی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بال پوری طاقت سے نوچ رہے تھے اور بیچاری حنا اپنا سر پکڑے ان کا یہ مار دھار تماشا دیکھ رہی تھی۔ حنا نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور دونوں کو دھکا دے کر الگ کیا۔ نکلو ہمارے گھر سے باہر، بندر کہیں کے۔ خبردار جو آئندہ اس گھر کا رخ کیا تو قسم سے جان سے مار دوں گی۔ فدار غصے سے کانپ رہی تھی۔ جان نے ہانپتے ہوئے اپنے بال درست کیے، اینک ناک پر ٹکائے اور غصے سے فدار کو گھورا۔ خدا کی پناہ ہو تم سے، تو قسم سے پوری کی پوری بھوتنی ہو تم۔ اس نے حنا کو دیکھا۔ تمہاری وجہ سے بخش رہا ہوں، یاد رکھنا۔ اس نے جھک کر برتن اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا، پھر رک کر پلٹا۔ اس نے فدار کو غور سے دیکھا۔ بھوتنی کہیں کی، بڑبڑاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ رکو تم رکو ذرا، میں بتاتی ہوں تمہیں۔ فدار اس کی طرف لپکی تو حنا نے اسے پکڑ کر روکا۔ بس کرو فدار، چلا گیا ہے وہ، اب مزید تماشا مت لگاؤ، حنا نے ہانپتے ہوئے کہا۔ فدار غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ حنا کی طرف پلٹی۔ تم ایسے بات ہی کیوں کر رہی تھی؟ دیکھا نا کتنا بدتمیز اور احمق انسان ہے وہ۔ آئندہ اگر تم نے اس سے بات کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ فدار نے حکم صادر کر دیا۔ حنا نے چند لمحوں تک اس کا غصہ دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ اچھا بابا، نہیں کروں گی بات، اب تم ذرا سکون سے بیٹھ جاؤ، میرا پہلے دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ وہ فدار کو وہیں چھوڑتی غصے سے جھنجھلاتی اپنے کمرے کے اندر جا گھسی۔ فدار ہنوز غصے سے دروازے کو گھور رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اینک والے اس عذاب کی گردن مڑوڑ دے۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ آیت عشاء کے ساتھ اس کے بیڈ پر ہی سو گئی تھی۔ دوسری طرف ننھا کلب اپنی ہی معصوم شرارتوں میں مصروف تھا۔ اس کی ننھی منھی اوں کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں، اور بہرحال میں شدید سردی کے عالم میں بنا کسی کمبل کے ستان صوفے پر اکیلے بیٹھے بے بسی سے کمرے کے دروازے کو تک رہا تھا۔ مسٹر مارشل مین کو کمرے سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ زبان درازی کچھ زیادہ جو کرنے لگ گیا تھا۔ چند لمحے گزرے تو اس سے مزید رہا نہ گیا۔ وہ اٹھا اور دبے پاؤں چلتا دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے جھانک کر اندر کا وہ خوبصورت اور پرکشش نظارہ دیکھا۔ وہ اس کی دنیا تھی۔
اس کا سب کچھ۔ اس کی لبوں پر بے ساختہ ایک پیاری سی مسکراہٹ بکھری۔ غصہ تھوڑا کم ہو گیا ہوگا، یہ سوچتے اس نے کمرے کے اندر قدم رکھنے کے لیے جیسے اپنا ایک پاؤں آگے بڑھایا۔ کمرے میں قدم رکھا تو دونوں ٹانگیں توڑ دوں گی۔ عشا کی انتہائی سرد اور خبردار کرتی ہوئی آواز گونجی تو سلطان کا اٹھایا ہوا پاؤں وہیں ہوا میں ہی معلق ہو گیا رہ گیا۔ اس نے انتہائی بے بسی اور لاچاری سے اس کو دیکھا۔ اشکم، اشکم، چوک باردون، میری جان معاف کر دو مجھے، سلطان نے انتہائی معصومیت سے منمنا کر کہا۔ نہیں چاہیے کو معافی، اندر آنا سخت منع ہے، اس نے غصے سے حکم صادر کیا۔ سلطان نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ دیے۔ اشکم، وہ مسلسل منت سماجت کرتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اس کی مسکین اور ڈرامائی حالت کو دیکھ کر عشا کی ہنسی چھوٹتی چھوٹتی رکے۔ اس نے جھنجھلا کر کشن اٹھایا اور اس کی طرف اچھال دیا۔ سلطان نے بڑی مہارت سے ہوا میں ہی کشن کو کیچ کیا۔ 10 دفعہ کہیں، اس نے سرد مہری سے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اشکم چوک باردون، اشکم، اشکم چوک باردون۔ وہ مسلسل ایک پاؤں ہوا میں اٹھائے بول رہا تھا۔ عشا نے ہنسی دبائی مگر رک نہ سکی۔ اسے ہنستا دیکھ وہ چھلانگ لگا کر اندر داخل اور مسکراتا اس کی طرف لپک گئی کہ عشا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور آیت کی طرف اشارہ کیا۔ سلطان ایک دم سے ایمرجنسی بریک لگا کر وہیں رک گیا، پھر دبی دبی ہنستے ہوئے آیت کی طرف آیا اور اسے اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں داخل ہوا۔ عشا نے قلب کو اٹھا کر تکیے کے پاس لٹایا۔ ابھی تک اپنی بڑی بڑی گول گول آنکھیں کھولے بستر پر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے چھلانگ لگا اور بستر پر چڑھ کر قلب کے پاس ہی اوندھے منہ لیٹ گیا۔ عشا نے اپنا دوپٹہ ایک طرف کیا اور وہ بھی دوسری جانب کروٹ لے کر اوندھی لیٹ گئی۔ عبدور، اس نے انتہائی نرمی سے پکارا۔ حکم اشکم، سلطان نے اسی نرمی سے جواب دیا اور اپنا ایک بازو قلب کے اوپر سے گزار کر عشا کی کمر کے گرد لپیٹ لیا اور اسے ہلکا سا کھینچ کر اپنے بالکل قریب لیا۔ وہ ہلکی سی کھسک کر اس کے ساتھ آ لگی۔ یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا فوجی؟ عشا نے مسکرا کر پوچھا۔ سلطان نے ایک نظر قلب کو دیکھا جو اپنے دونوں ننھے ہاتھوں کے مکے بنا کر ہوا میں چلا رہا تھا۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر تو لگتا ہے پکا باکسر بنے گا۔ عشا کھلکھلا کر ہنسی۔ ہاں وہ تو بنے گا ہی بنے گا، مارشل آرٹس بھی تو سیکھے گا نا ہمارا بیٹا۔ انشاءاللہ، سلطان نے جوش سے کہا۔ عشا تھوڑا سا جھکی اور پیر سے قلب کی پیشانی کو چوما، پھر اس کے نرم و ملائم گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ سلطان نے فوراً اپنا تھوڑا سا سر جھکایا اور ایک انتہائی مسنی اور پیاری سی شکل بنائی۔ ایک عدد وجود یہاں بھی موجود ہے۔ عشا نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے بالکل بے پرواہی سے کہا۔ سارا دن بس اسی کو پیار کرتی رہتی ہو، کبھی میرا حال بھی پوچھ لیا کرو۔ اب تو یہ مصوب بیٹا کم، مجھے میری سوتن زیادہ لگنے لگا ہے۔ سلطان نے انتہائی معصومیت اور بے بسی سے شکوہ کیا۔ استغفر اللہ عبدور۔ عشا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے گھورا۔ آپ اپنی بیٹی کے سارا دن نخرے اتارتے، میں نے کبھی کچھ کہا کیا؟ اور میں اپنے پیارے سے بیٹے سے پیار بھی نہ کروں؟ کیوں بلا وجہ جل رہے ہیں آپ؟ سلطان ہلکا سا ہنسا۔ جلوں نہ تو اور کیا کروں؟ جو 2 گھڑی کا وقت اس غریب کو قسمت سے نصیب ہوتا تھا وہ بھی اب اس مہمان گرامی کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ عشا نے اپنی ایک آئیبرو اچکائی اور شرارت سے اپنے لب دبا لیے۔ آپ تو ابھی سے ہی جل کر آدھے ہو چکے۔ آپ کے ارادوں کے مطابق یہاں پوری باسکٹ بال ٹیم آ گئی تو آپ کو تو واقعی گھر سے باہر ہی نکل جانا پڑے گا کہیں۔ سلطان اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑا اور ہنستے ہوئے سیدھا ہوا۔ وہ دبی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ سو بسم اللہ، تم میرے ہاتھ تو آؤ، بس 1 یا 2 ٹیمیں میں میدان میں اتاروں گا۔ سلطان نے پوری بے باکی سے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ عشا نے ناک سکیڑ کر اس کے 5 کلو کے مسلس پر زوردار مکہ مارا، مگر اگلے ہی لمحے وہ درد سے اپنا ہاتھ سہلانے لگی۔ توبہ، اتنے سخت ہیں جیسے پتھر کا پہاڑ ہو، وہ بیزاری سے بولی۔ سلطان کا کہکا اور بلند ہوا، پھر وہ ذرا اونچا ہوا اور قلب کو دیکھا جو ابھی پوری طرح حشاش بشاش تھا۔ سو جا میرے باپ، سو جا، یہ دیکھ ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے سامنے۔ سلطان نے دونوں ہاتھ جوڑ کر قلب کے سامنے کر دیے۔ مجھ غریب پر بھی کوئی ترس کھانے دے، اپنی کیوٹ سی مما کو کیوں میرے حق پر بھی ڈاکہ ڈال رہا ہے؟ شرم کریں کچھ، بچے سے بھلا کوئی ایسے بولتا ہے؟ عشا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عین اسی وقت سلطان کا موبائل بج اٹھا۔ عشا نے جھک کر موبائل کی اسکرین پر دیکھا۔ اسکرین پر عثمان کا نام جگمگا رہا تھا۔ سلطان نے ایک سرد اور گہری نظر ڈالی اور بنا کچھ کہے موبائل کی اسکرین آف کر کے الٹا رکھ دیا۔ عشا خاموشی سے بس اسے دیکھتی رہی۔ سلطان نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے قلب کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کبھی اس کی ننگنی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں دباتا، کبھی اس کی پیشانی پر پیار سے چومتا۔ وہ آہستہ سے سرک کر اس کے کندھے سے آ لگی۔
سلطان نے اپنا سر اس کے سر کے ساتھ ٹکا دیا۔ بیٹا بولو بابا، بابا بولو، سلطان نے پیار سے اس کی گال کو تھپ تھپایا۔ سلطان کلب نے ہلکی سی اونگ کی آوازیں نکالی۔ عیشا ہنس پڑی، وہ جھکی اور اس کی گال کو چوما۔ نہیں بیٹا، بولو مما، ماما۔ کلب نے بے دھیانی میں اپنا رخ عیشا کی طرف کیا اور فضا میں اپنے ننھے مکوں کو ہلانے لگا۔ ماما بابا جوڑیں، اس کی باکسر کی ٹریننگ اب کل سے شروع کریں۔ سلطان مسکرایا۔ بس اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ جاؤ بیٹا، تمہاری ٹریننگ اسی دن سے پکی سمجھو۔ سلطان نے زور سے کہا۔ عبدور، عیشا نے بہت دھیمی آواز میں پکارا۔ جی۔ سلطان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کہیں جانا مت پلیز۔ اس نے انتہائی نرمی سے التجا کیا، واپس اس کے کندھے سے سر ٹکا لیا۔ سلطان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے انتہائی احتیاط سے کلب کو ایک بازو پر شفٹ کیا اور دوسرا ہاتھ اپنی گود میں رکھتے اسے اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد وہ مسکرا کر اپنا سر اس کی گود میں رکھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے اس کے لمبے ریشمی بال محبت سے سہلا رہا تھا، دوسرے بازو سے کلب کو ہلکا سا جھلا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ننھے کلب نے ایک لمبی جمائی دی۔ وہ آخرکار گہری نیند میں سو چکا تھا۔ بچوں کو چپ کروانے اور سکون سے سلانے میں سلطان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جنگلی شخص کتنا بھی وحشتناک کیوں نہیں، بچوں کے ساتھ وہ خود بچہ سا بن جاتا تھا، اور بچے بھی سلطان کو بہت پسند کرتے تھے۔ سلطان اسے سوتے ہوئے بڑی گہری اور پرسکون نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ ذرا سا جھکایا، اس کے معصوم چہرے کے قریب کیا، کچھ درود و آیات پڑھی، پھر آمین کہہ کر کلب کے چہرے پر پھونک دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا سر مزید نیچے کیا اور اپنی گود میں لیٹی ہوئی اس معصوم سی لڑکی کے چہرے پر بھی ہلکا سا پھونک دیا۔ عیشا کے لبوں پر ایک حسین اور دھیمی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ کون سا جادو ٹونا کر رہے ہیں یہاں پر؟ عیشا نے آنکھیں کھولے بغیر زیر لب بڑبڑایا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اپنے سحر میں قید کر رہا ہوں تمہیں۔ عیشا نے ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ اس پر پوری طرح سے جھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، سلطان کے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں اور ہلکا سا انہیں سہلایا۔ یہ کام آپ بہت پہلے کر چکے ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک انوکھا سا سکون تھا۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سو گیا وہ؟ اس نے جھک کر کلب کو دیکھا جو اب دنیا مافیا سے بے خبر پرسکون نیند سو رہا تھا۔ سلطان نے گہری سانس لی، آگے کی طرف جھکا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ کلب کو اس کے بستر پر لٹا دیا۔ عیشا نے اپنا سویٹر اتار دیا تھا اور اس وقت وہ ایک سادہ سی سلیو لیس ٹاپ میں ملبوس تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح اتنی نازک اور کمزور نہیں رہی تھی، بلکہ اس کی صحت کافی بہتر اور پرکشش ہو چکی تھی، بھری بھری سی۔ سلطان جیسے ہی سیدھا ہو کر بیٹھا، وہ مسکراتے ہوئے آگے کی طرف جھکی اور بے اختیار اس کی گود میں گرتی چلی گئی۔ سلطان نے اپنے دونوں بازو میں سے مضبوطی سے جکڑ کر اپنے حصار میں بھرا ایک پرسکون سانس بھری۔ عیشا نے اپنے ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر رکھا اور آہستہ آہستہ سہلانے لگی، پھر اور آگے جھک کر انتہائی نرمی سے اس کے سینے کے درمیان اپنے لب رکھ دیے۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اس وقت کتنا پیار کیوں اور کس مقصد کے لیے اس پر نچھاور کیا جا رہا ہے۔ وہ چاہتی تھی اس وقت وہ کہیں نہ جائے۔ اس وقت سلطان کا گھر سے باہر قدم رکھنا مطلب سینکڑوں دشمنوں کے لیے سر پر موت کا فرشتہ۔ سلطان نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں تھاما اور عقیدت سے اس کی پیشانی کو چوما، پھر آنکھوں کو، پھر گالوں کو، اور ذرا سا جھک کر اس کے لبوں کو چھو لیا۔ وہ کھلکھلا کر مسکرائی تو اس کا ڈمپل گہرا ہوا۔ سلطان نے اسے نرمی سے چوما۔ اس نے چہرہ اس کے سینے پر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ عبدور، کہیں مت جانا، یہیں رہنا ہمارے پاس، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ سلطان نے ایک ہلکا سا بوسہ اس کے گال پر دیا اور اسے اپنے ساتھ اور زیادہ بھینچ لیا۔ کہیں نہیں جاؤں گا جب تک تم خود دھکا دے کر نہ نکالو۔ وہ ہلکا سا ہنسی اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، مقابل چہرہ۔ وہ بھوری تیکھی آنکھیں اس وقت پرسکون تھیں، یوں جیسے طوفان سے پہلے سمندر کی موجیں تھم جاتی ہیں۔ وہ یکٹک محبت سے بھری نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ چاہت اور عقیدت دیکھ کر سلطان کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ہلکا سا جھکا اور بے اختیار اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں مکیب کیا۔ عیشا کی دھڑکنیں چند ثانیوں کے لیے بالکل ساکت ہو گئیں اور اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں، مگر گزرتا ہوا لمحہ اس جنگلی اور بے قابو ہوتے شخص کو مزید بے لگام کیے جا رہا تھا۔ سلطان نے اس کی کمر سے تھام کر اسے دھیمے سے پلٹایا اور پوری طرح اس پر جھک گیا۔ عیشا نے اپنی نم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کا پر نور چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور بڑی نرمی سے اس کے لبوں پر ایک اور نرم سی مہر لگائی۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ جب وہ پیچھے ہوئی تو سلطان نے اپنی بھویں سے کوڑی، آنکھوں میں شرارت تھی۔ اچھا لگ رہا تھا، پلیز کنٹینیو رکھو۔ وہ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ شرما گئی، مگر بس چند ہی لمحوں میں وہ نازک سی لڑکی اس جان لیوا شخص کے سحر میں مکمل طور پر کھو سی گئی۔
ईशा का एक हाथ इस शख्स के कुशादा और मजबूत सीने पर था और वो आहिस्ता आहिस्ता सहला रही थी, मगर मुकाबले के हलक से उभरती हुई गहरी खुराहट पर वो दुम साध रह गई। उसने हल्का सा कुछ मचाया, राह निहिसार और लबों की गिरफ्त से आज़ाद होना चाहा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उस भेड़िए के चंगल से बचकर निकलना अब इस नाजुक जान के बस में कहाँ था। वो इंतहाई नरमी से उसके बरहना बाजुओं को अपने पूरों से छू रहा था। हाँ अब दूर, वो बमुश्किल हाँफते हुए बोली, मगर इसकी दबी हुई आवाज़ जानलेवा शख्स के इरादों को कहाँ दबा सकती थी। वो तो बस उसकी हर सांस पर अपनी हाकमियत जमाता जा रहा था। ईशा की कैफियत अजीब तर होती जा रही थी। उसकी आंखें शिद्दत से नम होकर तर हो चुकी थी, सांसें उखड़ चुकी थी और दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद वो उसे रोकने की सकत भी नहीं कर रही थी। किस जंगली के मुंह आ लगी थी वो, दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी और सर पीट कर रह गई थी। मगर वो शख्स, उसका ये होलनाक हिसार और उसका हर लम्स ईशा अब्दुल बारी के लिए वाहिद शिफा और मरहम था। वो गहरी और पुरसकून नींद की वादियों में उतर चुकी थी। उसका एक नाजुक बाजू तकिए पर टिका था, जबकि दूसरा बाजू सुल्तान के बरहना सीने पर रखा हुआ था। कमरे में उतारी खामोशी के दरमियान गहरी नींद में सोए शख्स की आंख एकदम से खुल गई। चंद लम्हों तक वो खला में देखता रहा, फिर अपना ज़रा सा सर झुकाकर ईशा को देखा। वो गहरी नींद में सो रही थी। सुल्तान ने एक लंबी और गहरी सांस ली, बड़ी नरमी और एहतियात से उसे थाम कर खुद पर से हटाया और बिस्तर पर एक तरफ लेट कर दिया। उसके बाद वह आहिस्ता से बेड से खड़ा हुआ। उसे नज़र घुमाकर वक्त देखा। रात के 1:22 हो रहे थे। सुल्तान ने अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन के पीछे लॉक किए, सर को ज़ोर से पीछे की जानिब झुकाया और एक सख्त सी अंगड़ाई ली। उसकी गर्दन और कंधों की हड्डियों के सीधा होने की ज़ोरदार चटक की आवाज़ गूंजी। कुछ देर बाद उसने अलमारी खोलकर अंदर से कुछ निकाला और अपनी कोट की अंदरूनी जेब में महफूज कर लिया। साइड टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया और मुड़ा, मगर फिर रुक गया। वह झुका और एक घुटना ज़मीन पर टेक कर उसके करीब बैठा। उसने बड़ी गौर और मोहब्बत से उसे देखा। सुल्तान की स्याह खुली और ढीली शर्ट उसके नाजुक से तन पर बहुत जच रही थी। सुल्तान ने हल्का सा झुककर इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। मैं जल्दी आ जाऊंगा मेरी गुड़िया, उसने बेइंतहाई धीमी लहजे में कहा। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपने लबों से लगाया, बड़ी अकीदत से अपनी पेशानी और आंखों से मस किया, फिर उठ खड़ा हुआ। दरवाजे की तरफ बढ़ने से पहले उसने एक नज़र झूले में सोए हुए नन्हे कल्ब को देखा और फिर बहुत खामोशी से बेआवाज़ अंदर कमरे से बाहर निकल गया। कप्पादोकिया की सर्द और बेज सड़क पर गाड़ी के रुकते ही सुल्तान ने एक लम्हा ज़ाया किए बिना पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। अंदर बंधे हाथों समेत बैठी इस लड़की को बाजू से पकड़ा और खींचकर बाहर निकाला। उसने गुस्से से लड़की ने फंकारते हुए सुल्तान की जानिब देखा। तुम लोगों में तमीज़ और तहजीब नाम की कोई चीज़ भी है या नहीं? कम से कम एक लड़की को इस तरह घसीटने बजाय ठीक तरह से ट्रीट तो करना सीखो। फेरा ने दांत पीस कर कराहते हुए कहा। सुल्तान ने मुड़कर एक इंतहाई गुस्से और बेजारी भरी नज़र उस पर डाली। शुक्र मनाओ कि अभी तुमसे तहजीब बरत रहा हूँ। मुझे मजबूर मत करो कि तुम सीधा उस्मान के हवाले कर दो। तहजीब से 36 का आंकड़ा है इसका, सुल्तान ने तंज़िया अंदाज में कहा। अगली सीट से निकलते उस्मान ने अपने कोट के बटन बंद किए। उसका मुंह बंद करवाओ, काम पर लगने का वक्त हो रहा है, फजूल बहस का नहीं। उस्मान की आवाज़ पर फेरा ने अपने लब भींचकर उसे घोरा। मेरा मुंह पहले ही बंद है, मेहरबानी होगी तुम अपनी जल्दी बोलती बंद रखो, सांड कहीं के। उस्मान ने एक सर्द और पत्थर जैसी नज़र इस पर डाली, फिर सुल्तान की तरफ मतवज्जो हुआ। इस जुइया को यहीं छोड़ दो, इसका हिसाब मैं खुद देख लूँगा। सुल्तान ने फेरा का बाजू छोड़ा, मास्क को ऊपर खींचा, बगैर किसी ताख़ीर के आगे बढ़ गया। इस गुंजानाबाद इलाके से आगे बढ़ते जब वो इन पुरसरार और पेचीदा सुरंगों के दरमियान दाखिल हुए तो सुल्तान को एक अजीब सा और नाखुशगवार एहसास हुआ। एक अनोखी सी घुटन उसके सीने में उतरने लगी। जाने क्यों, मगर ये जगह उसे ज़रा भी पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ उसकी पुरानी दुश्मनी थी। अचानक उसके हाथ में पकड़े मोबाइल स्क्रीन पर एक छोटी सी बीप हुई। सुल्तान ने सरसरी नज़र मैसेज पर डाली। हादी लाइन पर था। उसने मतलूबा लोकेशन भेज दी थी। आसमान के मजबूत हाथों में फेरा का बाजू था और वो सुरंगों के तारीक रास्ते से के बीचों बीच दनदनाते हुए आगे बढ़ रहा था। यहाँ तक कि हर जगह हर पॉइंट वो बखूबी जानती थी। फेरा की तबीयत पहले ही नासाज थी। इस खींचतान पर इसका ज़ब्त जवाब दे गया। तुम थोड़ा लूज़ नहीं पकड़ सकते? मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ जो इस तरह घसीटते फिर रहे हो। फेरा ने दांत पीस कर चीख कर कहा। उस्मान ने मुड़ने की सहमत नहीं की। ज़बान बंद रखो वरना बाजू की जगह गर्दन होगी तुम्हारी।
فیرا نے غصہ سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور غصے میں عثمان کو ایک زوردار دھکا دیا، مگر عثمان کی گرفت سوار بھی ڈھیلی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ہاتھ کے ہتھ کڑیوں کی طرح اس کے مضبوط بازو پر اور زیادہ سخت ہو گیا۔ اس نے سخت اور غصے سے بھری نظر اس پر ڈالی۔ باز آ جاؤ اپنی حرکات سے، تمہیں بار بار وارن کر رہا ہوں، تو میرے لیے اس وقت محض بیکار شکار ہو، ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا تمہیں کچا چبا جانے میں۔ عثمان نے ایک ایک لفظ دانت پیس کر ادا کیا۔ ہاں بچو۔ عثمان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ فیرا نے بجلی کی تیزی سے اپنا دوسرا ہاتھ بڑھایا، عثمان کا بازو پکڑا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنے سمیت ایک طرف گرا لیا۔ بالکل اسی لمحے سرنگ کی کچی دیوار کی اور سے ایک فائر ہوا میں لہراتا ان کے اوپر سے گزر گیا۔ اگر ایک سیکنڈ کی بھی دیر ہوتی تو گولی عثمان کے سینے کو چیر دیتی۔ عثمان نے سیکنڈ کے 100ویں حصے میں اپنی گن تانی اور اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ سرنگ کی اوٹ میں چھپا وہ دشمن نکل کر سیدھا زمین پر دھڑم سے گرا۔ فیرا بھی عثمان کے ساتھ ہی نیچے گری تھی اور بدقسمتی سے اس کا سر دیوار کے ساتھ لگے ایک انتہائی نوکیلا اور سخت پتھر سے جا ٹکرایا۔ مائی گاڈ! وہ درد سے چیخ اٹھی اور بندے ہاتھوں سمیت اپنے سر کے پچھلے حصوں کو چھوا۔ انگلیوں پر خون لگتے اس کا ہاتھ سرخ رنگ سے رنگ گیا۔ عثمان نے فوری طور پر ایک گھٹنے کے بل بیٹھ کر اسے سیدھا کیا۔ اس کی حالت دیکھی۔ زندہ ہونا؟ فیرا نے غصے سے آنکھیں نکال کر اسے گھورا۔ ہٹو اوپر سے اور اپنی یہ ہمدردی اپنے پاس رکھو، وہ درد سے کراہتی ہوئی بولی۔ عثمان نے ایک پتھر جیسی سرد نظر اس پر ڈالی۔ مرو یہی، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم سے تمہاری خیریت پوچھے جائے۔ وہ اسے زمین پر چھوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فیرا چند پل کراہتی ہوئی زمین پر پڑی رہی، پھر اٹھ کر ایک بیزار اور نفرت انگیز نظر اس کی پیٹھ پر ڈالی۔ بے وفا کہیں گے، سب کے سب ایک جیسے پتھر دے دیں۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی، اس کے بعد بیچ سے مکمل طور پر خون سے بھیگ گئے تھے۔ دوسری طرف سرنگ اور اندری پوائنٹ پر حالات بالکل برعکس اور ہولناک تھے۔ رات کے پچھلے پہر سے انسان مقام پر وحشتناک چیخیں اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سلطانی اور اس کی ٹیمز بستار ٹیمز کے ان خفیہ اور مکروہ پوائنٹس کو مکمل طور پر ملیامت کرنے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی وہ مرکزی حال کے اندر داخل ہوئے، وہاں موت کا ایک بھیانک رقص شروع ہو چکا تھا۔ سلطان کسی خونخوار جنگلی درندے کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کا ہر وار اتنا وحشتناک اور اندھا دھند تھا کہ پتھر دل انسان بھی دیکھ کر کانپ اٹھے۔ وہ کسی اصول یا جنگی ضابطے کے تحت نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ پاگل جانوروں کی طرح لوگوں کو نوچ رہا تھا، زمین پر پٹخ رہا تھا، انہیں کاٹ رہا تھا۔ سلطان نے لپک کر 3 آدمیوں کے بیچوں بیچ چھلانگ لگائی، ایک جوان لڑکے کو کالر سے دبوچا اور اس کی گردن پر ایک تیز دھار خنجر رکھ دیا۔ خنجر کی سردی محسوس ہوتے ہی سرنگ میں جا رہی اندھیری لڑائی ایک دم سے تھم گئی۔ ہتھیار پھینک دو، کوئی ہوشیاری نہیں چلے گی، سلطان کی گرجدار آواز نے فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی اثنا میں دروازے کی سمت سے 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کے درمیان فیرا لڑکی ہوئی تھی، جو آدھی ادھوری لڑکھڑا رہی تھی۔ سر سے بہتا خون اس کے چہرے کو ڈراؤنا بنا رہا تھا۔ اسے چھوڑ دو سلطان، ورنہ اس لڑکی کے ٹکڑے کر دوں گا، ایک آدمی نے دھمکی آویز لہجے میں کہا۔ سلطان نے سرد نظروں سے اسے مڑ کر دیکھا۔ کر ڈالو پہلی فرصت میں، تمہارا احسان ہوگا مجھ پر۔ سلطان کے کچھ کہنے سے پہلے عثمان نے تضاد بھرے لہجے میں طنز کیا۔ فیرا کی حیرت اور غصے سے عثمان کو گھورا۔ بے وفا کہیں کہ خدا پوچھے گا تم سے، تمہاری جان بچائی ہے میں نے بے برمت انسان، بھاڑ میں جاؤ تم سب لوگ، فیرا نے غصے سے بڑبڑائی۔ سلطان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے خنجر کی نوک اس لڑکے کی گردن پر مزید گھڑی دی۔ اگلی بار میرا نشانہ چوکنے والا نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، ورنہ انجام اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ عثمان نے ایک نظر ہادی کی جانب ڈالی، جو خون سے بھرے ہوئے بازو سمیت ایک آدمی کو دبوچے کھڑا تھا۔ عثمان نے بڑھ کر اس آدمی کو ایک طرف پٹخا اور ہادی کے بازو پر اپنا رومال کس کر باندھ دیا۔ سودا برا نہیں ہے، اس جوان کو ہمارے حوالے کر دو، اپنی چڑیا کو جان بچا لو۔ سلطان نے ایک سرد و طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ جو ایک بار سلطان کی گرفت میں آ گیا، اسے بس موت ہی جدا کر سکتی ہے۔ وہ جوان لڑکا سلطان کے مضبوط بازوؤں کے شکنجے میں اس طرح جکڑا ہوا کہ اس کے منہ سے ایک چیخ تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ فیرا نے موقع پاتے ہی پوری طاقت سے اپنی کوہنی قریب کھڑے ایک آدمی کی پسلی میں دے ماری۔ جیسے اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی، دوسرے نے اسے پکڑنا چاہا، مگر عثمان نے اپنی گن پوائنٹ کرتے اس آدمی کے بازو پر فائر کر دیا۔ درد سے بلبلاتے اس آدمی نے جھک کر فیرا کو ایک زوردار دھکا مارا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی چند قدم آگے بڑھی اور توازن نہ برقرار رکھنے کی وجہ سے سیدھا عثمان کے سینے سے جا ٹکرائی، مگر اگلے ہی لمحے اس بے مروت انسان نے اسے سنبھالنے کے بجائے الٹا ایک اور سخت دھکا دے دیا۔ وہ بیچاری توازن کھو بیٹھی اور سیدھا زمین پر دھڑم سے جا گری۔ کتے کی موت مرو گے تم بلڈوزر کہیں کے، اس نے زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ کر بددعا دی۔ عثمان نے سرسری انداز میں کندھا اچکایا۔ زبان کم چلاؤ، ہادی بے اختیار ہنس پڑا۔
سلطان نے مزید تاخیر کیے بغیر اس کے لڑکے کی گردن پر ایک زوردار مکہ جڑ دیا۔ وہ بے سود ہو کر ایک طرف ڈھیر ہو گیا۔ سلطان نے اسے چھوڑا اور ایک نظر اپنے آپ پر ڈالی۔ اس کے بازو، چہرے اور کپڑے دشمنوں کے خون سے مکمل طور پر رنگ چکے تھے۔ اسے اٹھاؤ عادی، اور عثمان اسے لے آؤ، وہ اس جگہ کو زیادہ دیر خالی نہیں چھوڑتے۔ گیدڑوں کی طرح یہیں منڈلاتے رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے یہاں ان تک پہنچیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ عاصم کو خبر کر دو، یہاں پولیس مقابلے کی رپورٹ تیار کرے اور سب صاف کرے۔ حکم صادر کرتے وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ ہادی نے اپنے زخمی سینے پر ہاتھ رکھا۔ جو حکم بھائی۔ وہ آگے بڑھا، اس بے ہوش لڑکے کو اٹھایا اور عثمان کو دیکھ کر ایک معنی خیز آنکھ دبا دی۔ عثمان نے انتہائی بے ازار اور زہریلی نظر زمین پر بیٹھی کراہتی ہوئی فیرا پر ڈالی۔ وہ گہری سانس لے کر اس کے قریب بیٹھا۔ دل تو چاہ رہا تمہاری یہ منحوس شکل یہیں مٹا دوں، اور میرا دل چاہ رہا تمہارا پورا منہ نوچ لیں، درندے کہیں گے۔ فیرا نے دو بدو جواب دیا۔ عثمان ہلکا سا مسکرایا۔ تمہاری زبان بہت جلد تم سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جائے گی لڑکی۔ اس نے اپنی گن واپس اپنی جیب میں ڈالی، جھکا اور فیرا کی ایک ٹانگ پکڑ کر اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بدتمیز انسان، چھوڑو میری ٹانگ، اس سے 1000 درجہ بہتر ہے میں خود رینگ کر یہاں سے نکل جاؤں۔ دفع ہو جاؤ، چھوڑو مجھے۔ فیرا تقریباً تکلیف سے پاگل ہو کر چیخ اٹھی۔ اس کی مسلسل بڑبڑاہٹ اور چیخوں سے تنگ آ کر عثمان نے ایک جھٹکے سے اس کی ٹانگ چھوڑ دی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکائے اور اپنے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا سرنگ سے باہر نکل گیا۔ مرو تم، مر ہی جاؤ سانڈ کہیں کے، خدا پوچھے گا تم سے۔ وہ زمین پر لیٹی ہوئی درد سے بلبلا رہی تھی۔ اس نے کراہتے ہوئے اپنے سر کا پچھلا حصہ چھوا، جہاں سے خون رس رہا تھا۔ اب اس کے جسم اور ٹانگوں میں ذرا بھی جان نہیں بچی تھی۔ اس نے بمشکل خود کو زمین پر گھسیٹنا شروع کیا۔ کمینے کہیں کے، نہ عقل ہے نہ ہی تمیز، تمیز کا کوئی نشان۔ کسی خوبصورت اور معصوم سی لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے، میری بلا سے سب کے دھماکے میں سے اڑ جائے، آگ لگے ان سب کو۔ وہ مصنوعی سر ہوتے ہوئے بڑبڑائی جا رہی تھی۔ ہاں، کہاں پھنس گئی ہوں میں جہنم میں، وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ چند لمحے گزرے ہوں کہ سرنگ کے دوسری طرف سے بھاری اور جاندار قدموں کی آواز آئی۔ فیرا نے ہمت کر کے اپنا سر اٹھایا۔ وہ بلڈوزر واپس اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ آزما لی اپنی طاقت، ہو گیا شوق پورا؟ عثمان نے طنز کیا۔ بس یہی تمہاری اوقات ہے، اب اپنا منہ بند رکھو اور 10 گز لمبی زبان کو اپنے دانتوں کے پیچھے قید رکھو۔ اس نے جھک کر فیرا کو بازو سے پکڑا، ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتی اٹھ تو گئی، مگر اس کے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سیدھی کھڑی رہ سکتی۔ عثمان نے اسے بڑی بیزاری سے دیکھا۔ یہاں کوئی ناچ گانے کا مقابلہ نہیں ہو رہا چمیاں، سیدھی چلو، یہ کیا ڈرامے لگا رکھے؟ اندھے ہو کیا یا ہونے کا ڈرامہ کر رہے ہو؟ سر میں شدید چوٹ لگی ہے، تکلیف ہو رہی ہے مجھے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتی میں۔ اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو اس وقت تمہیں آگ لگا دیتی۔ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ عثمان نے پیشانی مسلی۔ اگر تم میرے کام کی نہ ہوتی نا تو میں تم پر تھوکتا بھی نہیں۔ وہ غصے سے مڑا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے فیرا کو بازو سے پکڑا، اپنے مضبوط کندھے پر بوری کی طرح لاد کر چل پڑا۔ وہ اس کے کندھے پر لٹکی ہانپ رہی تھی۔ درد کی شدت سے اس کی جان نکل رہی تھی، مگر غصے کے مارے اس نے عثمان کی گردن کے گرد اپنے دونوں بازو حمال کیے اور گرفت اتنی تنگ کر دی کہ عثمان کا سانس رکنے لگا۔ دل تو چاہ رہا یہیں گردن دبا کر تمہارا کام تمام کر دوں، وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ عثمان ہلکا سا ہنسا۔ بلی کو چیچڑوں کے خواب۔ تمہارے دماغ پر گہری چوٹ لگی ہے، اس لیے معاف کر رہا ہوں، تم پکے کمینے ہو، وہ چلا اٹھی۔ بکواس بند کرو ورنہ یہیں پر ہی پھینک کر آگ لگا دوں گا۔ عثمان اس کے بوجھ کو سنبھالتا لمبے لمبے قدموں سے چل رہا تھا۔ لگا دو، پہلی فرصت میں آگ لگا دو، پھر ترالی تک تم سب لوگوں کو تمہارا باپ پہنچائے گا۔ وہ جل کر کوئلہ ہو رہی تھی۔ عثمان کے قدم رکے اور اس کے پٹھے تن گئے۔ منحوس عورت، ایک لفظ اور نہیں، چپ رہو، وہ دھاڑ کر بولا۔ تم اپنی چونچ بند رکھو تو مجھے بولنے کی زحمت ہی نہ پڑے۔ فیرا نے بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اس جلی کٹی کے عالم میں وہ سرنگ سے باہر کھلی فضا میں آ چکے تھے۔ باہر نکلتے عثمان نے کندھا جھٹکا اور فیرا کو دھڑم سے زمین پر پٹخ دیا۔ جہنم میں جاؤ، منحوس چوہیا کہیں کی، سنبھال کر رکھو اسے سلطان۔ عثمان نے غصے سے منہ پھیر لیا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے، جہنم میں جاؤ منحوس چوہیا کہیں کی، سنبھال کر رکھو اسے سلطان۔ عثمان نے غصے سے منہ پھیر لیا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے سیدھا جا کر اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سلطان نے اپنی ہلکی سی مسکراہٹ دباتے ہوئے زمین پر ہانپتی ہوئی فیرا کو دیکھا۔ جہنم تو تم جیسے نامرادوں کے لیے بنی ہے، پہلے تم لوگ حاضری لگاؤ گے پھر میری باری آئے گی۔ فیرا نے زمین پر لیٹی ہونے کے باوجود بولنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ زبان بند رکھو،
اگر اپنی سلامتی چاہتی ہو۔ سلطان کا لہجہ سرد تھا، بس ایک جملے میں اس نے وہ تاثیر پیدا کی کہ فیرا کی چلتی ہوئی زبان جیسے لوہے کی بیڑیاں پڑ گئی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی باہر نہ نکل سکا۔ اس زخمی لڑکی کو اپنے تحویل میں لیے وہ سب صبح کے 4 بجے وہاں سے نکلے تھے۔ اپنے اڈے پر پہنچتے ہی سلطان نے بغیر کسی تاخیر کے ہادی کے بازو سے شرٹ ہٹائی اور اس کے گہرے زخم پر پٹی باندھنے لگا۔ دوسری طرف وہ گرفتار نوجوان اب ہوش میں آ رہا تھا اور مسلسل چنگھاڑ رہا تھا۔ اس کی دردناک چیخیں سن کر سلطان کا دماغ گھوم رہا تھا۔ سلطان نے جھٹکے سے ہادی کو چھوڑا، اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک انتہائی سخت اور خفا نظر ہادی پر ڈالی۔ اس مفت کے سردرد کی بک بک بند کرو، مجھے اس کی ایک آواز بھی سنائی نہ دے، اس نے غصے سے کہا۔ اس کے لیے ہر دوسرا انسان مفت کا سردرد تھا۔ پھر وہ پلٹا اور عثمان کو دیکھا جو اپنی گن کی میگزین سکون سے صاف کر رہا تھا، جبکہ فیرا پاس ہی ایک کرسی پر نیم بے ہوشی حالت میں پڑی تھی۔ عثمان اسے اپنے ساتھ لے جاؤ کچھ وقت کے لیے۔ سلطان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی عثمان نے کھا جانے والی نظروں سے سلطان پر دیر نظر ڈالی۔ ہوش سے کام لو جناب، کل کوئی میت اٹھانی پڑے گی تمہیں اس منحوس کی، اس نے تلخی سے کہا۔ سلطان نے ایک لمبی اور بھاری سانس لی۔ مذاق کا وقت نہیں ہے عثمان، یہ لڑکی مجھے اب یہاں نظر نہیں آنی چاہیے، وہ اتنا کہہ کر بغیر رکے وہاں سے باہر نکل گیا۔ عثمان نے ایک انتہائی بیزار نظر فیرا پر ڈالی جو اس وقت بھی شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ عثمان نے دانت پیس کر سختی سے میگزین واپس گن میں ڈالی اور دل ہی دل میں جل کر رہ گیا، مگر وہ سلطان کے حکم سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ رات کے آخری پہر جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو صبح کا اندھیرا ہنوز باقی تھا۔ سلطان نے نہایت احتیاط اور آہستگی سے حال کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ گھر کی تمام لائٹس بند تھیں۔ اس نے بہت آہستہ سے ہینڈل گھمایا اور اپنے کمرے میں قدم رکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم وہی سحر زدہ ہو کر رہ گئے۔ بالکنی کے بالکل بیچوں بیچ جائے نماز بچھا کر وہ نماز ادا کر رہی تھی۔ سلطان نے صدمے سے اپنا سر پکڑ لیا۔ گیا آج تو میں، اس نے زیر لب گھبرا کر دہرایا اور بجلی کی تیزی سے سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ چند پل بعد ہی وہ اپنے ٹراؤزر کے پائنچے اوپر کرتا ہوا باہر نکلا، تیزی سے دوسری جانب نماز بچھا کر اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ عیشا نے سلام پھیر کر اسے دیکھا۔ چند پل بعد سلطان نے سلام پھیرا، فٹافٹ سے فرض کی ایسے نیت باندھی جیسے اس نے عیشا کو دیکھا ہی نہ ہو، مگر وہ اس کی تیز اور چکنی نظروں سے زیادہ دیر بچ نہیں سکتا تھا۔ نماز ختم ہوتے ہی سلطان نے چوری چھپے ایک نظر عیشا کی طرف ڈالی۔ وہ اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ دعا مانگ رہی تھی۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھا، ارادہ اس کی پشت پر بیٹھنے کا تھا، مگر اگلے ہی لمحے عیشا نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے، جائے نماز سمیٹی اور خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلطان نے اسے روکا نہیں، وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس وقت اسے روکا تو آتش فشاں پھٹ جائے گا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ بیٹھا رہا اور دل ہی دل میں نہ جانے کتنی ہی بار اپنی جان بچانے کی دعائیں مانگتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ہال کے بیچ اسٹور روم کے دروازے کے باہر وہ لوسی کے بچوں کے برتنوں میں کھانا ڈال رہی تھی اور وہ ننھے منھے بلی کے بچے زمین پر بیٹھ کے شوق سے کھانا کھا رہے تھے۔ سلطان خاموشی سے باہر آیا اور قریب ہی آ کر بیٹھ گیا۔ عیشا بڑی نرمی سے باری باری ان سب کے سر محبت سے سہلا رہی تھی۔ سلطان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بڑی نرمی سے اپنی بڑی بلی کا سر سہلایا۔ عیشا نے مڑ کر ایک بار دیکھا ضرور، مگر مکمل خاموش رہی۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، مگر اس کی ایک ایک ادار اور آنکھوں کی جھلک سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ شدید ناراض ہے۔ معاملہ واقعی گھمبیر تھا۔ وہ اٹھی تو سلطان بھی فوراً اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ گھر میں جہاں بھی جاتی وہ چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ آخر کار کچن کے کونے میں پہنچ کر اس نے روک کر اسے پیچھے سے اپنی مضبوط ہاتھ میں دبوچ دیا۔ وہ ابھی پتھر کی طرح خاموش کھڑی تھی۔ ڈانٹ لو جتنا جی چاہے، مار بھی لو چاہو تو، مگر کم از کم بات تو کرو مجھ سے، اس نے اپنا سر عیشا کے کندھے پر ٹکا کر عاجزی سے کہا۔ عیشا نے گہری سانس لی۔ کیا فائدہ ڈانٹنے کا، آپ تو اپنی مرضی کے مالک ہیں اور میں اہل ہوں کہ آپ کو ڈانٹ سکوں، اس نے انتہائی بے رخی اور سرد مہری سے کہا۔ سلطان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی جانب گھمایا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں تھام لیا۔ یوں تو نہ کہو اشکم، تم ہی تو ہو سب کچھ میرے لیے۔ عیشا نے غصے سے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹک دیا اور واپس پلٹی، مگر سلطان نے اس پر ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے جھک کر اس نازک سی لڑکی کو ایک ہی جھٹکے میں اپنے بازو میں بھرا اور کچن سے باہر نکل آیا۔ صبح کی پھوٹتی ہوئی پہلی کرن نے آسمان کو چھونا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسے اٹھائے سیدھا بالکنی میں رکھے سفید جھولے پر آ بیٹھا۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، خاموش، بے حد ناراض۔ بس تھوڑا سا کام تھا اس لیے جانا پڑا، سلطان نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ عیشا نے ایک انتہائی غصے والی نظر سے اسے گھورا۔ میں نے منع کیا تھا، پھر کیوں گئے؟ آئی ایم سوری اشکم، سلطان نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا۔ عیشا نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نہیں چاہیے آپ کی یہ جھوٹی سوری۔ سلطان چند پل تک بالکل ساکت ہو کر بس اسے دیکھتا رہا۔
پھر وہ جھکا اور عقیدت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دینے ہی والا تھا کہ عشا نے تیکھے جھٹکے سے اپنا سر دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کے اس روکھے پن پر سلطان کا دل زوروں سے دھڑکا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مت جانا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پھر سے کہا۔ جانا ضروری تھا اس لیے گیا تھا گڑیا۔ کیا ہم سے بھی زیادہ ضروری تھا وہ سب؟ عشا نے خفگی سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ سلطان چند پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، بس ایک گہری گھٹن سی فضا میں پھیل گئی۔ آخر تم کیوں ڈرتی ہو ہاں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عشا نے اسے ایک شعلہ بار نظر سے گھورا۔ آپ کے بابا اور مما کیوں ڈرتے تھے؟ اس نے دو ٹوک پوچھا۔ آپ کے بابا بھی تو یہی سب کچھ کرتے تھے نا، پھر انہیں کیوں اس مکروہ دنیا سے ڈر لگتا تھا؟ کیوں وہ آپ کو اس دلدل سے دور رکھنا چاہتے تھے؟ سلطان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ دیا، وہ ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکال پایا۔ چند ہی لمحوں میں عشا کی بند آنکھوں سے قطرہ قطرہ کر کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ رو تو مت، خدا را ایسے مت رو، سلطان نے بے بسی سے اس کی گالوں سے آنسو صاف کرتے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ دیکھیں، عشا نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا اور سلطان کا چہرہ زبردستی کمرے کی جانب موڑ دیا۔ مجھے اس کے لیے ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر سسریاں لے کر رونے لگی۔ سلطان کی نظریں پالنے کی طرف اٹھی تھی۔ ننھا کلب اب جان چکا تھا اور پالنے میں لیٹا ہوا اپنے ننھے ننھے ہاتھ پاؤں پوری طاقت سے ہوا میں چلا رہا تھا۔ ڈر لگتا ہے مجھے خوفناک زندگی سے، کس طرح سمجھاؤں آپ کو؟ میں کیسے بتاؤں کہ جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو میری سانسیں رک جاتی ہیں۔ عشا کی بات ابھی اس کے منہ میں ہی تھی کہ سلطان نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور سیدھا اپنے چوڑے میں سینے میں بھینچ لیا۔ اس کے الفاظ اس کے مضبوط سینے میں ہی کہیں گم ہو کر رہ گئے۔ سلطان نے اپنے بازوؤں کا حصار اس کے گرد تنگ کر لیا، مگر اس کے باوجود مکمل طور پر خاموش رہا۔ اس کے پاس دینے کو کوئی تسلی بخش جھوٹ نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تم سب کو، خدا کی قسم میں خود کو مٹا لوں گا لیکن تمہاری طرف آنکھ اٹھنے بھی نہیں دوں گا۔ سلطان کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ عشا کے سینے سے اب بھی دبی دبی سسکیاں باہر آ رہی تھیں۔ رو مت خدا کے لیے، بس اب خاموش ہو جاؤ۔ اس بار اس کے لہجے میں ایک ہلکی سی سختی تھی۔ چند پل گزرنے کے بعد عشا کی سسکیاں آہستہ آہستہ تھمیں اور بمشکل خاموش ہوئی، مگر اسی اثنا میں کلب نے گلا پھاڑ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس آواز کے سنتے ہی عشا ایک دم چونکی۔ اس نے سلطان کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر زور لگایا۔ اس کی گود سے اٹھ کھڑی اور تیزی سے دوڑ کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ سلطان وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی گہری اور اداس نظریں مسلسل عشا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے کبھی اپنی پلکوں پر آیا آنسو پونچھتی تو کبھی اپنے بازوؤں کو جھلا کر اس روتی ہوئی مخلوق کو چپ کروانے کی کوشش کرتی۔ اس کا وہ روپ دور بیٹھے سلطان کے دل کو چیر رہا تھا۔ اسے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ وہ کیسے سمجھاتا اسے؟ زندگی اب یہی تھی، اتنی ہی تلخ، اتنی ہی عذابناک، اتنی ہی خوفناک۔ وہ کس طرح اس نازک جان کو سمجھاتا کہ یہ کانٹے دار رستہ اب ان کی تقدیر بن چکا ہے۔ صبح کی روشنیاں پورے کمرے میں پھیل چکی تھی، مگر ان کی روحوں پر پڑا اندھیرا اب بھی ویسا ہی گہرا اور گھناؤنا تھا۔ اسکول کا میدان اس وقت بچوں کی ہنسی اور چہل پہل سے گونج رہا تھا۔ ہر طرف رنگی برنگی یونیفارم میں ملبوس بچے کھیل کود میں مصروف تھے، مگر اس شور شرابے اور ہنگامے سے دور ایک کونے میں بنے اونچی لکڑی کی بینچ پر آیت اور ساحر خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آیت کی عادت ہمیشہ سے ہی الگ تھی۔ وہ کبھی زمین پر نہیں بیٹھتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بالکل اپنی باپ کی طرف پکی ڈھیٹ اور ضدی۔ ساحر اس وقت اپنی ڈرائنگ بک پر تصویر بنانے میں مگن تھا۔ تصویر ابھی ادھوری تھی۔ کاغذ پر ایک حجاب میں لپٹا ہوا ننھا سا معصوم چہرہ اور اس میں گہری بوری تیکھی آنکھیں ابھر رہی تھیں۔ وہ دراصل آیت کی ہی تصویر بنا رہا تھا۔ آیت بار بار گردن جھکا کے اس کے کام کو دیکھتی۔ ساحر دکھاؤ تو مجھے بھی ذرا، کیسی بن رہی ہے میری تصویر؟ ابھی مکمل نہیں ہوئی نا، جب پوری بن جائے گی تبھی دکھاؤں گا۔ ساحر نے پینسل کو مہارت سے چلاتے نخرے دکھائے۔ ساحر کو ڈرائنگ پینٹنگ کا شوق کی جنون کی حد تک شوق تھا۔ اس کا پورا کمرہ ننھی خوبصورت ڈرائنگ سے بھرا پڑا تھا، اور آج وہ اس کے پاپا کی پری کی تصویر کاغذ پر اتارنے میں لگا ہوا تھا۔ آیت عبدالباری۔ گراؤنڈ کے کنارے سے مالک کی آواز گونجی۔ ساحر اور آیت دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ والی ہاتھ میں پانی کا پائپ پکڑے مسکرا رہا تھا۔ بیٹا، آپ کے بابا آپ کو لینے آئے ہیں۔ آیت کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ جھٹ پٹ اپنا اسکول بیگ سمیٹنے لگی۔ بابا آ گئے۔ ساحر، تم بھی میرے ساتھ چلو نا میرے گھر، باقی کی تصویر وہاں پر جا کر بنا لو، ہم کلب کے ساتھ کھیلیں گے، وہ بہت کھیلتا ہے اب تو۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے جوش سے بولی۔ ساحر نے ایک لمحے کے لیے سوچا، میں نے مما کو نہیں بتایا تھا، بغیر بتائے کہیں جانا نہیں چاہیے، وہ گھر پر پریشان ہو جائیں گی۔ ارے کوئی بات نہیں، میں بابا سے کہوں گی، وہ ہولی آنٹی کو کال کر کے بتا دیں گے، چلو نا۔ ساحر نے ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھا تو آیت نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا۔ چلو نا ساحر۔ چند لمحوں کی کشمکش کے بعد ساحر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔
اپنا بیگ اٹھایا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ دونوں بچے گراؤنڈ سے نکل کر تیزی سے اسکول کے بڑے گیٹ کی طرف بڑھے۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہی آیت نے ذرا فاصلے پر سڑک کے کنارے دیکھا۔ سلطان کی سیاہ گاڑی وہیں پر ہی موجود تھی۔ وہ رہی بابا کی گاڑی۔ چلو ساحر، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے آیت نے خوشی سے قدم بڑھائے تھے۔ لمحے بھر میں اچانک سائے کی طرح نمودار ہونے والے ایک شخص نے پوری طاقت سے ساحر کو بازو سے دبوچا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ پیچھے کی جانب کھینچ دیا۔ ساحر! آیت کی منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور اس کیشدان میں اس کا ہاتھ آیت کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ساحر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے موجود لوہے کے گیٹ سے جا لگا۔ اس کا سر اتنی زور سے گیٹ سے ٹکرایا کہ وہ درد سے بلبلاتا ہوا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ساحر! آیت نے گھبرا کر اپنا بیگ زمین پر پھینک دیا اور اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے بیگ کی زپ کھلی ہونے کی وجہ سے اس کی تمام کتابیں، کلرز اور چیزیں سڑک پر بکھر گئیں۔ آیت ابھی تک ساحر تک پہنچتی اس سے پہلے اس حملہ نے لپک کر آیت کو دبوچ لیا۔ چھوڑو اسے! ساحر نے سر سے بہتے خون اور شدید درد کے باوجود زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔ بابا! بابا! آیت اپنی پوری طاقت سے چلا رہی تھی۔ اس نے اپنے ننھے اور تیز دانتوں سے بڑھ کر اس آدمی کے بازو پر پوری طرح سے کاٹ لیا۔ اس آدمی کی ہنسی نکلی۔ اس کے چہرے پر ماسک چڑھا ہوا تھا، مگر اس کی وہ خونی اور جانی پہچانی آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ غصے میں آ کر اس آدمی نے اپنی گرفت کچھ ڈھیلی کی تو آیت نے بجلی کی تیزی سے جھک کر زمین پر گری ہوئی ان چیزوں میں سے ایک نکیلی پرکار اٹھائی اور بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے پوری طاقت سے اس آدمی کے بازو میں گھونپ دی۔ پرکار کا وار اندر تک اس کے گوشت میں دھک گیا۔ وہ آدمی مزید ہنسا۔ اس کی ہنسی میں ایک بھیانک حوانیت تھی۔ باپ پر ہی گئی ہے جنگلی لڑکی۔ اس نے غصے سے آیت کو گردن سے دبوچا اور زمین سے اٹھا کر ہوا میں معلق کر دیا۔ بابا! آیت کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ بمشکل اپنے حلق سے یہ آواز نکال پائی۔ ساحر خون سے رنگے چہرے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ان کی طرف بڑھا، مگر اس آدمی نے آیت کو گردن سے پکڑ کر پورے زور سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ ساحر قریب ہی پہنچنا چاہتا تھا کہ گاڑی کے دروازے کے پاس کھڑے دوسرے گارڈز نے اپنی بندوق کی سخت نالی کو پوری قوت سے ساحر کی سر کی پشت پر دے مارا۔ ساحر کی آخری دل دہلا دینے والی چیخ سنسان سڑک پر گونجی اور وہ بے سدھ ہو کر سڑک کے کنارے گر پڑا۔ وہ گارڈ تیزی سے گاڑی کے کھلے دروازے کی طرف دوڑا اور اگلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس ہنگامے اور بچوں کی چیخو پکار کی آواز سن کر اسکول کے گیٹ سے چند چوکیدار اور ایک ٹیچر دوڑتے ہوئے باہر نکلے، مگر ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے گاڑی کے دروازے دھڑ دھڑ بند ہو چکے تھے اور وہ سیاہ گاڑی زن سے وہاں سے فراٹے بھرتی پلک جھپکتے غائب ہو گئی۔ ارد گرد ایک شور سا مچ گیا۔ لوگ بھاگ بھاگ کر ادھر آئے۔ ساحر زمین پر خون میں لت پت بے ہوش پڑا تھا اور اس کے گرد لوگوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ اس وقت جیسے اس خوفناک لمحے میں آ کر تھم چکا تھا اور آنے والے طوفان کی دستک محسوس کی جا سکتی تھی۔ گھر کے حال میں اس وقت سکون تھا، مگر سلطان کا موبائل مسلسل بیپ پر بیپ دیا جا رہا تھا۔ اس کی گھنٹی کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ عشا کچن کے کاموں میں مصروف تھی، جبکہ سلطان ننھے کلب کو بازو میں تھامے کمرے اور ہال کے درمیان بے چین ہو کر رہ رہا تھا۔ کبھی وہ جھک کر اس سے باتیں کرتا تو کبھی اسے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ عشا نے کچن سے باہر نکل کر سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا۔ فون بج رہا ہے، آپ کا ذرا دیکھیں تو ذرا، وہ بولتے ہوئے سلطان کے پاس آئی۔ فون اس کے ہاتھ میں تھما، خود احتیاط سے کلب کو اپنی گود میں لیا۔ سلطان نے بنا ایک لمحہ ضائع کے موبائل کان سے لگایا۔ ہاں بولو۔ چند لمحوں کے اندر ہی اندر سلطان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کا روپ خوفناک حد تک سیاہ اور تاریک ہو چکا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے جسم کی ایک ایک رگ کا خون پل بھر میں جم گیا ہو۔ اس کے لب ہلے ضرور، مگر منہ سے کوئی آواز باہر نہیں نکل سکی۔ عشا نے حیرت اور گہری تشویش سے اس کے پتھرا چکے چہرے کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ کون ہے فون پر؟ اس کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا جب سلطان کے ہاتھ سے موبائل بے جان ہو کر نیچے فرش پر گر پڑا اور وہ کسی آسیب زدہ سائے کی طرح گنگ اور ساکت ہو کر رہ گیا۔ عبدر، کیا ہوا ہے آخر؟ بتائیں تو صحیح مجھے۔ سلطان نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے کیسے سمجھاتا؟ وہ اس معصوم جان کو یہ ہولناک سچ کیسے سمجھاتا؟ کچھ نہیں ہوا، میں بس ابھی آتا ہوں، تھوڑی دیر میں واپس لوٹوں گا۔ گھر سے باہر بالکل مت نکلنا، یہی رہنا۔ سلطان نے اجلت میں لڑکھڑاتے الفاظ میں کہا۔ پاگلوں کی طرح بھاگ اٹھا۔ عشا نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے اسے ایک حیرت زدہ نظر سے دیکھا، لیکن لمحے ٹائروں کی چیخ و پکار کے ساتھ اس کی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہ گھر کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ وہیں حال کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے نیچے جھک کر ننھے کلب کو دیکھا جو ماں کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے کلب کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بابا آ جائیں گے بیٹا؟ وہ ایسے اچانک بھاگتے، آپ جانتے ہو نا، وہ بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے میرے بچے۔ وہ خود کو تسلی دیتی ہوئی اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسکول کے احاطے میں قدم رکھتے سلطان کا وہ روپ سامنے آیا جسے دیکھ کر موت بھی کام اٹھتی۔
اس کی گرجدار اور دھاڑتی ہوئی آواز پورے اسکول کے در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ آیت، میری بیٹی آیت، وہ پاگلوں کی طرح بس ایک ہی نام پکار رہا تھا۔ اسکول کے اساتذہ اور پرنسپل اپنے دفاتر سے باہر نکل آئے، مگر سلطان کے اس خوفناک جنون کو دیکھ کر سب کے قدم وہیں جم گئے۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے اتنی بلند اور دہشت ناک آواز میں چیخ کر پوچھا کہ وہاں موجود ہر ایک فرد کا دل خوف سے دہل گیا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ آیت اور ساحر بنا کسی کو بتائے گیٹ سے باہر نکل گئے تھے، تو سلطان کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اسماعیلی کو گردن سے دبوچا، اٹھا کر قریب پڑے سیمنٹ کی دیوار پر دے مارا۔ کس کے کہنے پر، کس کی اجازت سے تم نے اسے باہر جانے دیا؟ اس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ اگر میری بیٹی کو ایک بھی خراش آئی تو یہاں موجود ہر ایک زندہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کروں گا۔ اس کا درندہ صفت انداز، وہ پاگل کر دینے والا غصہ اس قدر خوفناک تھا کہ اسکول کی فضا میں موت کا سناٹا پھیل گیا۔ بات اب منٹس کی نہیں سیکنڈز کی تھی۔ دیکھتے ہی دیتے استقبال اور اس کے گرد و نواح کے تمام سرحدوں پر سلطان کے حکم پر ٹریفک کی روانی کو سختی سے روک دیا گیا۔ ہر ایئرپورٹ، ہر سمندری بندرگاہ اور ہر ہائی وے پر ہائی الرٹ جاری کر کے سخت ترین ناکہ بندیاں کر دی گئی۔ سلطان کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ اس کا رد عمل ہلا دینے والا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اندر سے وہ پاگلوں کی طرح ڈر رہا تھا۔ وہ اس وقت حقیقت میں اندر سے بری طرح خوف زدہ تھا۔ ساحر ہسپتال کے کسی ایمرجنسی وارڈ میں تھا۔ وہاں عثمان اور حلیہ موجود تھے۔ سلطان بھی وہیں ہسپتال کے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا موبائل ایک پل کے لیے بھی اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ عثمان بار بار اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس بھوکے اور زخمی بھیڑیے کو اب کسی کی تسلی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ وہ ایک وحشی درندہ بن چکا تھا۔ ہسپتال سے نکل کر جیسے اس نے اپنی گاڑی کا رخ کیا، اس کا موبائل پھر سے بج اٹھا۔ کال اس کے خاص گارڈ ہاکا کی تھی۔ خبر اس کے گھر تک پہنچ چکی تھی۔ سلطان کے چند قدم چند لمحوں کے لیے سڑک کے بیچوں بیچ جم گئے۔ اس نے اپنے سینے کو زور سے بھینچا، ایک انتہائی گہری سانس لی اور خود کو سنبھالا۔ اس کا سامنا کیسے کرے گا؟ اسے کیسے سنبھالے گا؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ ہول رہا تھا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے جبڑے بھینچے اور قدم بڑھائے۔ اس کی گاڑی گھر کے باہر رکی۔ اب وہ ابھر نکلا ہی کہ اندر سے آنے والی دیر چیر دینے والی چیخوں نے سلطان کے قدموں کے تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ وہیں رک گیا۔ دل کی دھڑکن پھٹنے کی حد تک بڑھ چکی تھی۔ آج اس دہلیز کو پار کرتے ہوئے اس کے پاؤں لرز رہے تھے۔ وہ ہاکا کی مضبوط گرفت سے نکلنے کے لیے پاگلوں کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور گلا پھاڑ کر دھاڑ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، جانے دو مجھے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ سلطان! اس نے دروازے سے اندر داخل ہوتے سلطان کو دیکھتے اتنی بلند اور دردناک آواز میں پکارا کہ سلطان کا آہنی اور پورا طاقتور وجود اندر تک کانپ اٹھا۔ میری بیٹی، وہ مار ڈالیں گے اسے وہ مر جائے گی، وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، میں اسے کبھی دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ وہ ایک پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ ہاکا نے اسے چھوڑا تو وہ سلطان کی جانب بھاگی۔ سلطان بجنی کی تیزی سے لپکا اور راستے میں ہی اسے اپنے باہوں میں جکڑ لیا۔ میری بیٹی، وہ لوگ مار ڈالیں گے میری بچی کو۔ سلطان! عیشا نے سلطان کے سینے پر اپنی پوری طاقت سے مکے برسانے شروع کر دیے۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اسے، سلطان نے ہانپتے ہوئے بمشکل کہا۔ تم نہیں لا سکو گے اسے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی، میری بچی، میری آیت۔ وہ دھاڑے مار مار کر اس طرح رو رہی تھی جیسے اس کے سینے سے اس کا دل چیر کر نکال لیا گیا ہو۔ سلطان کا تاریک اور خونی دل لمحہ بہ لمحہ گہرائی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کے لیے اس ننھی سی جان کو سنبھالنا اب ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ عیشا، میری بات سنو، میری طرف دیکھو۔ سلطان نے اپنی آواز کو سخت کرتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں تھاما اور زبردستی اپنے سامنے کیا۔ میری بات سنو۔ اس کی گرجدار آواز اتنی بلند تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے سہم کر بالکل خاموش ہو گئی۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، کوئی اس کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ اسے زندہ سلامت واپس لے کر آؤں گا۔ سلطان کا لہجہ اس وقت برف کی طرح سرد اور پتھر کی طرح سخت تھا۔ عیشا نے خالی پتھرائی ہوئی بے یقین آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی ہچکیاں بند چکی تھیں۔ اس کے منہ سے بے ربط الفاظ نکل جا رہے تھے۔ وہ نہیں آئے گی۔ اسماعیل بھی تو واپس نہیں آیا تھا نا، وہ بھی نہیں آ سکے گی، مر جائے گی وہ نہیں آئے گی۔ اسماعیل بھی تو واپس نہیں آیا نا، وہ بھی نہیں آ سکے گی، مر جائے گی وہ لوگ مار دیں گے اسے۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں سسکتے ہوئے بڑبڑائی جا رہی تھی۔ سلطان کا دل پھٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بھی انجانے میں درد اور بے بسی کے آنسو تیر آئے تھے۔ اس نے عیشا کو مزید سختی سے اپنے سینے میں بھینچ دیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اپنی اس روح، اپنی اس سانس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہماری بیٹی کو سلامت واپس لاؤں گا، اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔
सुल्तान का लहजा मजबूत था। मैं इन सबको चला कर राख कर दूंगा। इन बदबख्तों का अंजाम इस कदर खौफनाक बनाऊंगा कि आने वाली नस्लें काँप उठेंगी। हमारी बेटी को वापस लेकर आऊँगा। मगर उसके आखिरी जुमले के साथ ही ईशा के हलक से मुसलसल उठने वाले वो पागलकुन हिचकियाँ एकदम बंद हो गईं। सुल्तान ने घबरा कर उसे थोड़ा सा पीछा किया और इसका चेहरा सीधा किया। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, उसके लब हल्के से हिले खुले रह गए थे और वो मुकम्मल तौर पर साकत हो चुकी थी। ईशा, ईशा, सुल्तान ने इसका गाल थपकते हुए खौफजदा होकर पुकारा। हाका, कल्ब को लेकर आओ जल्दी। उसने धाड़ने के साथ ही हुक्म दिया और उसे अपनी मजबूत बाहों में भरकर पिछली किसी तेज़ी से घर के गेट से बाहर की तरफ लपका। इस खूनख्वार भेड़िए के गिरबान पर हाथ डालने की गुस्ताखी इन बदबख्तों ने कर तो दी थी, मगर वो नहीं जानते थे कि अंजाम किस बला का नाम है। अब जो तूफ़ान उठने वाला था उसकी लपेट में न सिर्फ बदबख्त आने वाले थे, बल्कि वो ज़मीन भी लरज़ उठने वाली थी जिस पर वो सांस ले रहे थे। और तारीख गवाह थी, जब जब वो भूखा भेड़िया शिकार पर निकलता था तो मौत अक्स की जंजीरें घसीटती उनके पीछे चलने पर मजबूर हो जाती थी। फ़िज़ा इंसाफ और ज़मीन लहू मांगती थी।